मैंने कहा बेहतर कर लेते हैं सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इट मैंने आपसे पूछा. मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आपने मुझे 5 मिनट जो सारा बोला इसमें एक जगह भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं थी. प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? सर आप शराब खाने में बैठ के साफ गिलास मांग रहे हैं, पूछे कि सर शराब खाना किसे कहा है और गिलास किसे कहा है, ये पूछे ना आप. मैं बताता हूँ ना, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रही. You don't get to insult our intelligence. अगर आप कुरान पे ना आए तो फिर आप यहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने फिर हमें गोली मारनी होगी. वर्स्ट के सिनेरियो यही होगा. तो आप फिर 1 करोड़ लाशों के लिए तैयारी पकड़ लें. इंसानों को आज तक नहीं पता टर्बुलेंस होती है ना एयर वेव्स की, जब हैवी और लाइटर एयर ऊपर नीचे जाती है और जहाज ऊपर नीचे होता है. वी डोंट नो व्हाट इट इज. We can't explain what it is. Just like we don't know the process and the practical application of IMS and Sahil. Oh man, shut up. 50% के लिए साहिल अदीम इज़ अ मसाया, ठीक है, a leader. For 50 साहिल अदीम इज़ अ फिल्म. I am representing the 50% जो कहते हैं फिल्म है यार, कोई सोल्यूशन तो दे नहीं रहा. मैं कह रहा हूँ मुझे सोल्यूशन देते हैं. इस नस्ल का क्या कसूर है? क्या ये नस्ल नहीं आपसे एंड पे आके सवाल करेगी कि साहिल भाई आप तो अपने स्लो प्रोसेस से लोगों को बातें किताबी सुनाते रहे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कुछ किया ही नहीं. मेरा जवाब दो. जो यू वर रिस्पॉन्सिबल, यू वर पावर हाउस, यू कुड हैव डन समथिंग बट यू वेटेड फॉर एन एंटायर जनरेशन. मेरी नस्ल तो तबाह होगी, मैं क्या करूँ भाई. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द ऑन पॉडकास्ट. आज बड़ी स्पेशल एपिसोड है. आज दोनों भाई साहिल भाई और इस्माइल भाई हमारे साथ हैं और अनफॉर्चुनेटली मस्जिद में नहीं कर पाए हम ये, लेकिन अपने दफ्तर में अपने स्टूडियो में ही कर रहे हैं. क्या हाल है बॉयज? साहिल भाई, इस्माइल. अल्हम्दुलिल्लाह. एवरीबॉडी. ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र. ओह इस्माइल गेम फेस संजीदा मैन. एनीवेज, एक कॉन्स्टेंटली एक चीज़ मेरे जहन में घूमती रहती है आजकल. इट सॉर्ट ऑफ पर्कुलेट कर रही होती है और आई थिंक सभी उस पर बात करते हैं. 2 साल लगातार हमने फ़लस्तीन का कत्लेआम देखा, जेनोसाइड देखा है. सोशल मीडिया का भी किरदार था, पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम रिपोर्टिंग का भी किरदार था, लोगों का जो सब कॉन्शियस या कॉन्शियस रिएक्शन था उसको, वो भी सामने आया है. बट एट इट्स कोर मुझे ये बात समझ आई है कि हमारे लोगों को रिएक्ट करना नहीं आता. सोशल मीडिया भी जो है उसमें भी जो इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है, उनकी कोई कॉर्पोरेट इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि अब हमने अगली मूव क्या करनी है, रिपोर्ट कैसे करना है, क्या करना है, किसको मैं पैगाम दे रहा हूँ. और रिएक्शन यही होता है कि अभी इन द हियर एंड नाउ मैं इस 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका रद्द-ए-अमल क्रिएट करूँ. लॉन्ग टर्म कोई नहीं सोच रहा होता कि जो बच्चा 15 साल से नीचे है, 20 साल से नीचे है, जो इस्लाम को इस फ्रेम से देख रहा है आपके, हमारा दीन जो है उसकी मटीरियल हकीकत ये है जो फ़लस्तीन में हो रहा है और जो हम उसका रद्द-ए-अमल शो कर रहे हैं. लॉन्ग टर्म कोई नहीं सोच रहा होता कि हमारे कलेक्टिव IQ का, हमारे रिएक्शन का, हमारे मेजर्ड रिस्पॉन्सेज का क्या दारोमदार बनेगा और कैसे वो उनको तैयार किया जाएगा. इस्माइल हैज़ मेनी चॉइस आइडियाज़ अबाउट दीज थिंग्स और हम सब इसमें बहस कर रहे होते हैं, ग्रिप कर रहे होते हैं. इस वक्त आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन है? आई थिंक सबसे बड़ा मसला है वो ये कि इस वक्त जो भी सी व्हेन अ ह्यूमन बीइंग कम्स टू दिस प्लैनेट, उसको जो लैंडस्केप मिलता है ना, तो उसी का सवाल होता है. उसे इमीडिएटली उसका IQ बिल्ड करना, उसको स्किल बिल्ड करना, उसका IQ उसको देना और उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स कैरेक्टर के डाल देना हम सब का काम होता है. सो अगर वो पैन आउट नहीं करते टुवर्ड्स एनी एक्शन तो वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ये सवाल हमसे ही होना था और हम फेल हुए. सो आई नो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या नवाज शरीफ, इमरान खान हो, इजिप्ट हो या जॉर्डन हो, देर नॉट, आई एम नॉट लाइबल फॉर देयर एक्शंस इन अ वे के बिकॉज आई डिड नॉट गेट इन टू पावर, enough influence, enough of an effect on them अपने टाइम पे. एंड दैट्स अ फेलियर. इन द हाइंडसाइट आई मस्ट एडमिट कि IMS 15 साल पहले क्यों नहीं स्टार्ट हुआ था. Why did I not start? Why did I waste my time in career building? And I was doing such an amazing job in my career building. If I had done 10% of that in this career, which is a real career ना, कि बच्चों का IQ बना दें और लड़कियों लड़कों को वही डेफिनेशंस दे दें कि जिसमें ट्रेन करना बच्चों या उन तीनों चीज़ों में, नॉलेज में भी, स्किल पे भी, एट्रीब्यूट्स में भी, कि ये ज़रूरी है. और अगर मैं वो नहीं कर सका तो आई एम सॉरी, दैट्स आई एम डायरेक्टली लायबल फॉर दिस. क्या ये इनफरादी कल्पेबिलिटी आपने स्टार्ट में कैवियट दे दिया कि बंदा जब ज़मीन में आता है दुनिया में तो ऑब्वियसली वो टेम्पोरल स्पेशल उसके कैद ज़वाबित होते हैं, उसके अंदर वो पाबंद होता है. आज की कैपेबिलिटी के मुताबिक ही पाकिस्तानी अवाम रिएक्ट कर रही है. आप अपने आप को इनफरादी तौर पे आइसोलेट करके क्यों कह रहे हैं कि यार मेरी बड़ी कोई महान गलती है कि मैंने ये काम नहीं किया? मेरी यही गलती है क्योंकि एज सून एज आई चेंज दिस डिस्पोजिशन, तो दूसरी डिस्पोजिशन, 2 ही डिस्पोजिशन हैं. या मेरी गलती है, मैं जिम्मेदार हूँ, या फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. सो अवाम के अंदर भी 2 मॉडल होंगे. एक वो होगा जो बेचारा, जिसको हम बेचारा ही कहेंगे कि यार चलो ये तो मजबूर था. नहीं, अगर अवाम बेचारी है तो फिर मैं जिम्मेदार हूँ ना. When you say मैं, do you mean के in a more abstract royal वी कि मैं साहिल अदीम, या do you mean literally मैं साहिल अदीम? इन अ वे कि हर बंदे को अपना जिम्मेदारी इंतखाब करना होगा कि इफ आई मैं फॉलोअर हूँ, मैं लीडर हूँ, am I just supposed to be getting instructions या मैं I'm not supposed to be getting instructions. Yeah, am I that guy? Yeah, I'm that. I have every Muslim का मतलब ये है कि Islam is a verb, it's not a noun. मैंने स्टिकर लगा लिया मैंने इस्लाम का, एंड दैट डज नॉट पैन आउट टू एनी एक्शन. सॉरी, ये तो कोई गुंजाइश नहीं है ले अबाउट पर्सन की. हमेशा हमारे यहाँ तसव्वुर रहा है कि उलमा हैं, ले पीपल हैं, हुक्मरान हैं,
نہیں میں لینڈسکیپ دیکھتا کسی اور طریقے سے ہوں. ذرا سا ہولسٹک ویو دیکھیں. دنیا میں نا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 80% لڑکیاں ہو گئیں یا 80% لڑکے ہو گئے. رائٹ. اللہ تعالیٰ نے بیلنسز اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. جنڈر پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اسی وقت ڈیوائن انٹرونشن نظر آ جاتی ہے. دیٹس دا ون تھنگ دیٹ اللہ نے بھی منع کیا اس چیزوں سے مت کھیلنا, کیونکہ ڈیوائن وہ ہیں یا ڈیوائن انسٹرومنٹس ہیں, یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ ہمارا دیکھنے کا نظریہ کیا ہو. اب جنڈر تک تو ہمیں نظر آ گیا, تو ہمیں ورٹیکل بھی دیکھنا پڑے گا. اس کی جو کٹ ہے نا اس کی آرکیولوجیکل لیئرز دیکھتے ہیں. سب سے نیچے کیا لیئر ہے؟ سب سے نیچے میتھ کی لیئر ہے. پیپل ہو ول نیور تھنک. اوکے. And since they're not going to think, they're not going to do anything. But they always end up doing some actions based on people who think, right? Who think for them. Yeah, who think on behalf of them. Right. وہ ہے اوپر کی لیئر. اور اس کے اوپر کی جو لیئر ہے, جو عوام سے بالکل اوپر کی لیئر ہے, وہ یہ انتظامات کی اسکل رکھتے ہیں. نیچرلی بورن ٹو ایڈمنسٹر ہوتے ہیں, نیچرلی بورن ٹو, یا ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, ملا جو ہوتی ہے, ٹو میک منی. یا ٹو میک منی ہوتے ہیں, ٹو میک پالیٹکس ہوتے ہیں, ٹو میک لاز ہوتے ہیں. یہ اوپر کی لیئر ہوتی ہے. یہ ٹاپ لیئر نہیں ہے. ٹاپ لیئر جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر وہ وجدان ہوتا ہے. دے آر دا تھنکرس. وہ مفکر ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ خود یہ تینوں لیئرز جو ہے نا یہ بار بار ایک ہی سائیکل میں آئی جا رہی ہیں. آبویسلی جتنا اوپر جائیں گے اتنا تھوڑے ہو جائیں گے لوگ, وچ میک سینس. بیکاز اگر اتنے ہی دانشور پیدا ہوتے ہیں جتنا ایک عام بندہ پیدا ہوتا ہے, تو پھر تو فساد کیوس کی فیلنگ آپ امیجن نہیں کر سکتے. Quite literally ہر بندہ island unto himself یا herself ہوتا ہے. But hierarchies, I get it. I know, I'm just chapter 1 that is the prelude of the whole mechanism. جب میں کہتا ہوں نا میں ذمہ دار ہوں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ان انٹلیکچوئلس کو انفلوئنس نہیں کر سک رہا ہوں, ان تھنکرس کو انفلوئنس نہیں کر سک رہا ہوں, کیونکہ موشن تو سائیکلک ہے ہی ہے نا. انہوں نے پھر وہ پالیسی میکرس کو انفلوئنس کرنا ہے, ان پالیسیز بننی ہیں. میں ان پالیسی میکرس کو بھی انفلوئنس نہیں کر سک رہا ہوں. انہوں نے جنہوں نے عوام کو افیکٹ کرنا ہے وہ مجھ جیسے بندے نہیں ہو سکتے. مجھ جیسے بندوں کو ارجنٹ اینڈ امیڈیٹ بیسس کے اوپر وہ سارے کنٹرولز ان عوام کے, کیونکہ نئی جنریشن کے اندر سے ہی لوگوں نے آنا ہے نا, تو نئی جنریشن کو نالج, اسکل اور ایٹریبیوٹس دینے پڑتے ہیں کہ بعد جلدی سے اسینشن کا سفر شروع کرو, اوپر آؤ. اور جتنی جلدی آپ اسینڈ کروائیں گے لڑکے لڑکیوں کو, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 12, 13, 14, 15 اینڈ ارلی 20s, Gen Z اس وقت الفا. سو یو نیڈ ٹو کم انٹو دا گرامر, ریزریکٹ ڈیفینیشنس, واپس لے کے جائیں قرآن کی طرف, قرآن سے ہی ڈیفینیشنس لے کے آئیں, اور ان کو وہ پروپلشن دیں کہ وہ جلد از جلد اپنے اس بی لیئر کو نا, جو میزو ڈیسیژن میکرس ہیں, ان کو بائسیکٹ کرتے ہوئے, ہاں, یا پھر ادھر تک بھی اسٹک ہو گئے نا, بگ وکٹری. کیا پالیسی میکرس, جیسے کیمبرج کا ایک پروفیسر ہے, وہ ناروے کی فورن پالیسی کو افیکٹ کرتا ہے, حالانکہ کیمبرج کا پروفیسر ہے. شور. سویڈن کی ایک لڑکی ہے جو پاکستان کی فورن پالیسی کو افیکٹ کرتی ہے, وہ لا میں چلی گئی. یہ نواز شریف, عمران خان, زرداری, چیفس, آرمی, بیوروکریسی, ٹیکنوکریسی کو افیکٹ کرنے والے لوگ کہیں اور کے تھنکرز ہیں. وی سی LGBT کمنگ ان, وی سی اسرائیل کی موومنٹ چل رہی ہے, یہ سب کے سب یہ تھنکرز نہیں ہیں. تھنکرز ہمیشہ چیلنج کرتے ہوتے ہیں. دے سی بوتھ سائڈ آف دا اسٹوریز, دے وے دا پروز اینڈ کونز آف ایوری اینڈ اینی پوائنٹ آف ویو, اینڈ دین دے پٹ دیئر تھیسز ان دیئر. ہمارے ڈومیسٹک تھنکرز تو ریئیکٹ ہی کرتے ہیں ان چیزوں کو, جو باہر سے آ رہی ہوتی ہیں, جو باہر کے تھنکرز نے امپوز کر دیا. جب بھی آپ نے کسی قوم کو دیکھنا ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یار ادھر ان 3 اسٹارٹرس کے اندر کوئی ڈسپرپورشنل انکریز تو نہیں ہے کسی چیز کی, کہیں پہ موٹا تو نہیں ہے زیادہ. یا ہمارا میتھ اتنا انفلیٹڈ ہے جو نچلا طبقہ بہت بڑا آپ کا. اور جو بیچ کی لیئر ہے, بیچ کی لیئر کے اندر آپ میتھس ہی کی گرامر, میتھس ہی کی ایٹریبیوٹس, میتھس ہی کی نالج دیکھنا شروع کر دیں تو بہت بڑا الارم ہوتا ہے. یعنی آپ اشارہ یہ کر دیا کہ جو ایسٹ کلاس ہے, جو کیپٹلسٹ کلاس ہے, جس کے پاس انڈسٹری ہے, پیسہ ہے, مینجمنٹ ہے, وہ بھی ٹک ٹاک بنا رہی ہے. بالکل صحیح ہے کہ وہ بٹ رجب بٹ اور ڈکی بھائی اگر ایم این ایم مل رہے ہیں, ان کو سینیٹر مل رہے ہیں, ان کو پولیس والے مل رہے ہیں, دیٹس اے ریئلی بیڈ سائن. Not to name drop those specific people, وہ اچھے لوگ ہوں گے. رجب بٹس اور whoever they are, I have not known. یہ میتھ میں ہونے ضروری, اسی لیے تو میتھ ہوتا ہے. بٹ اس میتھ سے ان کی مائگریشن جو ہے اس مڈل اسٹریٹا کے اندر وہ خوفناک ہے. The fact that these people are being in their culture and their trends are being reflected there. So when I see زرداریز اور نواز شریف اور یعنی ہمارے پولیٹیکل کلاس کو دیکھیں تو the fact کہ ان کا مذاق اڑا جاتا ہے کہ آپ ٹک ٹاکر ہیں, ایک جوک ہے ان کے بارے میں کہ آپ تو فلانے منسٹر سے ٹک ٹاک بناتے ہیں سارا دن کہ میں نے پول ٹھیک کر دیا, میں اس جگہ میں نام نہیں لے رہا, اسماعیل بالکل چپ کر کے دیکھ رہے ہیں. بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مڈل جو اسٹریٹا ہے, جو ایلیٹ ہے, جس کے پاس ریسورسز ہیں اور ہیلم آف افیئر سے بیٹھی ہوئی ہے, اگر وہ ریفلیکٹ کرنا شروع ہو جائے عوام کی جو بیس زیادہ جاہلانہ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, جس طرح ٹک ٹاک ایک ہمارے طور پہ کہہ رہے ہیں, یہ بری علامت ہے. اور یہاں پہ ہمارا جمود بھی ہے, پیسوں کا فلو بھی رکا ہوا ہے, اور یہ موٹے بھی ہو جا رہے ہیں. تو اس سے اوپر اگر جائیں, اور عام طور پہ ہر کسی کمپیٹنس اوپر بھی نہ جائیں. اچھا چلو شور دیکھیں, اگر یہ والی لیئر یہ انکمپیٹنٹ ہے, پھر یہ انکمپیٹنٹ ہے یہ لیئر, اگر انکمپیٹنٹ بھی اور بدنیت بھی ہے, اگر یہ لیئر عوام کو IQ دینے کے کام نہیں نہ کر رہی,
تو اوپر کی جو لیئر ہوتی ہے نا وہ ان کو ڈسمینٹل کرنے کی اسٹریٹجی دے رہی ہوتی ہے ہر وقت. یعنی جو تھنکنگ تھنکرز ہوتے ہیں, دانشور ہوتے ہیں, جو تقریب کاری جو ہماری معاشرت میں نظر آتی ہے کہ بلوچ تحریک, لسانی فلانی تحریک, وہ ہمارے تھنکر اس لیے اس طرح ایکٹ کر رہے ہیں بیکاز ہمارے معاشرے میں جمود ہے. ہوتے تو کبھی ایسے ایکٹ نہ کرتے, وہ تھنکرز نہیں ہے. تو ہمارا جو کہت پڑا ہے تھنکر سے جگہ بیٹھ گئے ہوں کیا, ہاں کہت جو ہمارا پڑا ہوا ہے نا وہ ٹاپ لیئر کا کہت ہے تھنکرز میں. جی ہمارا. اب یو نیم کرنٹ اگلے 100 سال بعد اس 2025 کے کون سے نام کے وجہ سے فائدے ہو رہے ہوں گے. جاوید احمد گاندھی صاحب. چلیں میں I'll give you that but no ان کے ورلڈلی افیئرس کے اندر فٹ پرنٹ 0 ہے. بالکل نہیں, کیا بات کر رہے ہیں. انہوں نے متبادل بیانیہ پرووائڈ کیا تھا, کوائٹ اٹلی ڈاکومنٹ کا نام متبادل بیانیہ تھا بائی دی وے. سر بات سنیں, جس نے مشرف دور کی اینٹی ٹیرر پالیسی کو بیسس اس کا بیس کرائٹیریا بنا تھا. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا, وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا, اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. It just happened to coincide with from the other side. دیکھیں میں اپنے آپ کو تھنکر نہیں کہہ رہا ہوں, I'm just putting a critique on the table. غامدی صاحب نے یا اس طرح کی کسی بھی کلاس کے وحید الدین صاحب نے بھی اسلام کے اندر اس کرنٹ پیراڈائم کو اوکے اسلامک برانڈ کر دیا کہ یہ اوکے ہے, اس لیے میس اس پروگریٹو کی طرف موو کر گیا. اسٹیٹس کوازم تھا. Yeah, I was like, yeah, just chill out guys, this is fine. میرا مقدمہ یہ ہے کہ اسلام واز دی اونلی سولوشن ٹو دس پرابلم. اسلام جو آئی کیو ڈیمانڈ کرتا ہے اس آئی کیو کے بغیر آپ اسلام امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اس لوور آئی کیو اور اس کیوس کے اندر دا اونلی تھنگ دیٹ واز اسٹاپنگ اے مین فرام ڈوئنگ اینی کائنڈ آف سن اور کرائم, جس کی وجہ سے آپ کی کتھارسس ہونا تھا, میتھ کا بھی اور کسی بھی بندے کا, وہ کتھارسس اسلام کو ایز اے دوائی, ایز اے مرہم لے کے آنا تھا کہ یار میں کام جو کر رہا ہوں, جو بھی میرا فلسفہ ہے اس کا اینٹی فلسفہ اسلام ہے, ورنہ وہ مرہم نہیں ہے نا. چوٹ کا مرہم ہوتا ہے, آپ کی بیماری کا کا الٹ ہوتا ہے نا. اینٹونیم آف دس ڈیزیز از جو کیور. مگر اگر وہ کیور کے نام کے اوپر اس چیز کی ویلیڈیشن ہو رہی ہو کہ ہاں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اسلامی کے لیے بھی اوکے ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اسلام کیور نہیں رہتا. پھر اسلام لبرل ڈیموکریسی ہی شاید جو ہے وہ بہترین مینیفیسٹیشن ہے انسانی, اس کے علاج ہے. یہ باتیں لوگوں نے کہیں بھی ہمارے علماء نے. سو میں نے اس کہا تھا آپ ان کو بنا دیں, بے شک مفکر ہی بنا دیں, بٹ مفکر واز ناٹ اے سولوشن ٹو دی کرنٹ پرابلم. یہاں پہ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں ایک بیس اسمپشن لے رہے ہیں کہ اسلام نظام حاضر کے ہمیشہ مد مقابل ہی کھڑا ہوگا اور ریولوشنری فورس کے طور پہ ہی تصور کیا جائے گا. اگر کہاں سے آپ نکال, اگر دیکھیں آرتھوڈاکس تو نہیں ہے, آرتھوڈاکس ہے مگر 1400 سال پہلی والی آرتھوڈاکس ہے, یہ بیچ والی ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس نہیں ہے, میڈیول ٹائمز کی جو ہماری وہ نہیں ہے نا. کیوں میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے. سب سے پہلے تو واپس ایک سیکنڈ کے لیے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے کہ نہیں بنائی, یہ اصلی سوال. اگر اللہ نے کائنات بنائی ہے تو صرف جو اللہ نے کتاب لکھی ہے صرف اسی کتاب کے تھرو یہ کائنات چلنی چاہیے نا, اصولوں کے ساتھ. کیونکہ یہ ڈیبیٹ پھر اینڈ میں وہی ہوتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے کہ نہیں بنایا. اگر اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کی کتاب کے تھرو چلانا پڑے گا. میرا ہمیشہ اینڈ پہ آ کے یہی پن پوائنٹ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ if I am representing the Quran, you have to represent the Quran to counter me, not represent the world. Otherwise پھر ایتھیزم ورسز اسلام کی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کیا اللہ نے بنائی ہے کہ نہیں. اگر آپ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو سولوشن قرآن. جو مفکرین اسٹیٹس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں لبرل ڈیموکریسی کو یا امریکن ہیجمنی کو بھی, تو بھی تو قرآن حدیث کے حوالے یا فقہی کتابوں کے حوالے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ صرف حمید صاحب کا نام نہ لیں. اس وقت ساری ٹریڈیشنل آرتھوڈاکسی جو ہے وہ اس پورے گناہ کے پلندرے کو قرآن سرٹیفکیشن دے دیتی ہے کہ یہ چیزیں قرآن میں اوکے ہیں, یا قرآن اس بارے میں بات نہیں کرتا, یا ڈیموکریسی کہ قرآن ہر انسان کو ایک جتنی ووٹنگ کی رائٹ دیتا ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات تو پھر نظام حاضر کی مخالف جماعتیں جو ماڈرنسٹ جدت پسند تحریکیں ہیں, تنظیم, جماعت اسلامی, اخوان, حماس, القاعدہ, طالبان, ٹیک یور پک, ملٹری, پولیٹیکل, سول, تو پھر کیا وہ جدت پسند جو انقلابی تحریکیں چاہے عسکری ہوں, چاہے صرف سیاسی ہوں, چاہے صرف سماجی ہوں, کیا وہ آپ کا کیمپ ہے؟ میرا کیمپ نہیں ہوتا. تم کیوں اچھا آپ آرتھوڈاکس علماء مفکرین کے ساتھ نہیں آپ لائک کرتے؟ وائرس کیا ہے؟ وائرس یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں. وائرس یہ ہے, بہت سمپل الفاظ میں بتاؤں گا تاکہ سب کو سمجھ آئے. ایک وائرس ہے کہ میں گناہ کرنے پہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر گیا ہوں, اور میں زنا کرتا ہوں, میں رشوت لیتا ہوں, میں جو بھی کچھ کرتا ہوں, لسٹ نکالنے کوئی بھی, آئی کڈ بی آل آف دیم, آئی کڈ بی چوزنگ سم آف دیم. مگر مجھے جو چیز روکتی ہے نا وہ قرآن پاک کا میسج ہے, اور وہ بہت ہی ٹیریفائنگ میسج ہونا چاہیے کہ تو دنیا میں ایگزیکٹ اس کے الٹ کام کے لیے آیا تھا, ورنہ وہ گناہ نہیں ہے نا. شور. سو اس وقت کی جو آرتھوڈاکسی ہے وہ جو سولوشن دیتی ہے نا, سولوشن
وہ صرف اور صرف میرے پرسنل گناہوں کا سلوشن ہے. وہ اجتماعی گناہوں کا سلوشن کے لیے مجھے اس میں وہ کیپیچولیشن کہتی ہیں نا, وہ کہتی ہیں ہم عاجز ہیں, ہم مفتو ہیں. وہ کہتے نہیں ہیں, وہ مانتے ہیں کہ وہ میں کہتے تو میں جھوٹ بول رہے ہیں, میں تو وہ مانتے ہیں, ایک کلیکٹیو بلیف ہے. ہاں, وہ قرآن پاک کو مفتو, تو ہماری عسکری شکست اچھا یہ لفظ اچھا استعمال کر دیا آپ نے. اس وقت کی آرتھوڈاکسی مفتو اسلام کے اندر بھی قرآن اپلائی کروا سکتی ہے. میرا قرآن جو ہے یعنی لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر بھی کر سکتے ہیں. نہیں, ان کی کیپیسٹی یہی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مفتوؤں کے لیے بھی وہی والے احکام رکھتا ہے جو فاتح کے لیے رکھتا ہے. میری جو پرسیپشن ہے, جو سیرہ میں نے پڑھ لیا ہے, میرا ایک ہی نبی ہے, میرا سب کا, ان کا بھی وہی نبی ہے. میری وہی قرآن کی جو کتاب ہے وہی اللہ نے ایک ہی کتاب لکھی ہے نا, ایک ہی نبی بھیجا ہے. میں اس وقت کے یا کسی بھی وقت کے مفتوح لینڈسکیپ کے اندر قرآن اپلائی ہوتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا. قرآن پاک کی کچھ ایسی آیات ہیں اور کافی ساری ہیں, اور اس کا سینٹرل جو میسج ہے وہ مفتوحوں کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام کا اسلام ڈیمینشڈ ہے, اور ایک پری ریکوزٹ آپ نے اسلام کا دے دیا کہ لو آئی طاقت کیو میں آنے کے لیے آپ کوشش دیکھیں. مفتوح وہ لو آئی کیو مفتو کمزور لوگوں کا دین ہی نہیں ہے. لو سیلف اسٹیم. اچھا, تو لائک مفتوح ہونا کوئی گناہ نہیں ہوتا. کہ مٹیریلی آپ ڈیفیٹ ہو جائیں. ڈیفیٹ ہو گئے, کوئی بات نہیں, ڈیفیٹ ہو گئے, مگر آپ اس کے اوپر سیٹل ہو گئے ہیں. اچھا, ہاں جی ہم مفتوح ہیں, آپ ہماری ڈیفینیشن چینج ہونی چاہیے. Does the same apply to Pakistan? لائک wouldn't the argument بھی ہے کہ میں اسماعیل کو اس میں ٹیک چاہوں گا. سوری اسماعیل کافی صبر سے بیٹھا ہوا ہے. میں سن رہا تھا, I like the conversation. بٹ ہماری عسکری شکست کو آپ ایک ثقافتی شکست نہیں مانتے, بیکاز جو مغربی تہذیب یا مغربی طاقت کی عسکری پیداوار ہیں اس کو ایک بہت زیادہ انٹلیکچوئل پیش کرتے ہیں کہ وہ معراج ہے انسانی ارتقاء کا, ایولیوشن کا, جو بھی ڈیولپمنٹس کی انسانوں نے, وہ معراج ہے. اور وہاں ایک مجموعہ بن چکا ہے سیکولر سائنسز کا, مٹیریل سائنسز کا, ہیومینٹیز کا, اور وہ ایک ایسی معراج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ اب جہاں سے واپسی جو ہے وہ ناممکن ہے. انڈسٹریل ریولوشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو چونکہ یہ سارا فریم ورک وہ بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو عسکری فتح ہوئی ہے ہماری, وہ اس ثقافتی فتح کی بنیاد پہ, جس کو عام طور پہ لوگ آسانی کی خاطر رینیسانس کے جا کے ٹھوک دیتے ہیں کہ یہ ہوا. دس از ناٹ مائی پرسنل بلیف, obviously people know audience میں کہ I think this is bullshit, but there is a case to be made, because جب میں باہر جاتا ہوں تو سڑک پھٹی ہوئی ہوتی ہے. گٹر بند کرنے سے تو کسی نے منع نہیں کیا نا. تو لائک میرے اندر کا بھی جو انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں سوئٹزرلینڈ میں کیوں نہیں رہتا, یا میں لائک بالکل جو بیس مٹیریل آپ ہی کی بات میں بات کر رہا ہوں, جو بیس زخم ہوتے ہیں اس کا جو بیسک مرہم ہے وہ تو کلیئرلی ہمارے ٹریڈیشن سے نہیں مل رہا. اگر کسی کو کتے بلیاں پسند ہیں تو وہ کہتا ہے یار کتے بلیاں کو پاکستانی لوگ مولیسٹ کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, ان کو جبر کرتے ہیں. میں بڑی منڈین باتیں کر رہا ہوں. اگر کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ وہ پبلک بس پہ بیٹھ کے دفتر آ جائے یا اسکول آ جائے, تو وہ کہتی ہے یا مجھے ایک بزرگ مولیسٹ کر دیں گے, یا مجھے ایک لڑکا چھیڑ دے گا, یا مجھے کوئی گھورے گا, اینڈ ٹو ٹاپ آؤٹ آف بس میں ایسے نہیں چل رہا ہوگا, بلکہ بس نہیں ہوگی, وہ ٹریم ہوگی بس ہی, وہ کہہ رہے ہوں گے ٹرین ہے, اور کوئی ٹرین ہے. اس طرح کی فنی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ثقافتی شکست نہیں ہے پھر, یعنی ہماری عسکری شکست سے بڑھ کے ایک ثقافتی شکست نہیں. تم آپ بلیو کرتے اس کو؟ آئی بلیو کہ اس ساری ڈبیٹ کے اندر نا, مطلب آن پیپر جو ہے وٹ ایور دیٹ ساحل بھائی اسٹیٹنگ, یا آپ کہتے ہیں, یا جو بھی ہمیں ہمارے مفکر بتاتے ہیں, عالم دین بتاتے ہیں, علماء کرام بتاتے ہیں, یا ہمارے ریسرچرز تھنک ٹینکس بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وٹ ایور دے آر اسٹیٹنگ آن پیپر ساؤنڈز ویری نائس, اینڈ شاید وہ بڑا اچھا بھی ساؤنڈ کرتا ہے. وین ایور یو اسٹارٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا پریکٹیکل ایپلیکیشن آف اٹ, دس از ویئر مائی ڈس ایگریمنٹ اسٹارٹس ٹو کم ان. سو ساحل بھائی نے بھی جو پوائنٹس ریز کیے ہیں, مفتوح قوم کا, سوچ کا, لو سیلف اسٹیم کا, امپاورڈ نہ ہونے کا, ایکس وائی زی اینڈ واٹ ناٹ, یہ ساری چیزیں تو پھر پاکستان کی عوام کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں. اینڈ اف somebody tries to tell me کہ ایسا کیس نہیں ہے, تو پھر اگین آئی ول ڈسیگری ود دیٹ. آپ اس کو باہر سڑک دکھا دوں گا نا. ہاں میں باہر سڑک دکھا دوں گا ٹو اسٹارٹ آف. ناٹ ایون لمبی بات بھی نہیں ہے, لے کے باہر چل جانی. سو مائی پوائنٹ, دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ اگر پھر اتنا ہی ہم نے قرآن کو لے کے, جو کہ آبویسلی دیٹس دی ریالٹی, ہم نے قرآن کو ہی لے کے لیڈ کرنا ہے, اینڈ سنس ہم نے آئی کیو بڑھانی ہے, لوگوں کی سوچ بڑھانی ہے, ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے, تو وہ نسل اسٹیٹس کو جو چیلنج ہی نہیں کرے گی, تو اس نسل کا فائدہ کیا ہے. سو آئی ایم ایس کے 6.5 لاکھ میں ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کر رہا ہوں, 6 لاکھ بندے ہیں, مور اور لیس 7 لاکھ اوپر ہیں ماشاء اللہ, مور اور لیس ہی ہوں گے, 6.5 7 لاکھ 10 لاکھ فالوورس. if they are not able to challenge the status quo of this country, جو کہ افیکٹ کر رہی ہے 25 کروڑ کی آبادی کو, جس نے مینڈیٹ چوری کی ہے 25 کروڑ لوگوں کا, جنہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز دیکھی ہیں, جنہوں نے 10 سال کی سزائیں کاٹی ہیں, جنہوں نے اسٹیٹ کے نیریٹو کو چیلنج کرنے کی سوچ بھی رکھی ہے, تو ان کے اوپر پیکا جیسے قوانین لگے ہیں. آل دا جیو پولیٹیکل اینڈ دا پولیٹیکل اسپیکٹرم جو کہ نیشن اسٹیٹ پیراڈائم ہم پہ فٹ ان ہوتے ہیں, اس میں رہتے ہوئے جو کچھ ہوتا ہے, اگر وہ نہیں کر سکتے, واٹس دا پوائنٹ آف دم. مطلب میں بھی وہ گفتگو کر سکتا ہوں, آئی کین بی اے لیڈر ایز ویل. Where is the practical application of it? I want you to tell me کہ پاکستان کے اندر ساحل یہ بات ٹھیک ہے, ساحل سولوشن کیا ہے؟ ساحل بھائی I'm all for solution. ساحل بھائی سولوشن کیا, وہ کہہ رہے ہیں سولوشن کب نظر آئے گا. یا ایکچولی یو رائٹ کہ میں وہ مٹیریل دیکھیں, آپ نے ایک بار بات کی تھی, آپ نے ایک بار بات کی تھی, آپ نے ایک بار بات کی تھی, and I thought about it for I think 2 سال پہلے, and 2 سال پہلے کی تھی. You didn't say it to me, you said it on like some TV program میں, کہیں مجھے کلپ آیا تھا اس کا. It was something to the effect of کہ میری بہن کو کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, اور عمر نہیں ہے معاشرے میں جو آ کے اس کو پکڑ لے اور بچا لے, اینڈ کوئی پریکٹیکل ٹینجیبل سیکولر اسپیکٹس آف ہیومن لائف کا
جو وہ بات کر رہا ہے کہ مجھے نظر آتا نہیں ہے کہ یار جو درخت لگے ہیں نا میرے محلے میں وہ IMS والوں نے لگائے ہیں, وہ تبلیغی جماعت والوں نے لگائے ہیں, یا وہ جماعت اسلامی والوں نے لگائے ہیں, یا کوئی بھی اس طرح کی آپ مذہبی تحریک کر لیں, یہ قرآن والوں نے آ کے درخت لگائے ہیں. لیٹس سے قرآن والے لوگ جو ہیں, جو دین والے لوگ ہیں, وہ جو مٹیریل ٹرانزیکشنل جو ایک نیچر ہے انسان کی, میسج کی جو بات کی جا رہی ہے, ایلیٹ سے تو نہیں مل رہا ان کو. لائک جو بھی کر لیں, آپ کئی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ملک ریاض کرپشن, لوگ کہتے ہیں یار میں نے اس کے لنگر میں کھانا کھایا. نہیں, لوگ کہتے ہیں اس کے لنگر میں نے کھانا کھایا, بہت صاف کھانا دیتا ہے وہ. لائک دیٹ مٹیریل سولوشن جو ٹینجبلی کہیں یا میں نے یہ ہاتھ ڈالا یہ ہوا. ڈو یو تھنک یہ خواہش ہی غلط ہے عوام کی طرف سے, ٹو بی پیشنٹ, ٹو بی تھنکنگ. کیا ہماری خواہش یا سوچ رکھنا یہ غلط ہے, امید رکھنا, اور یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ نے صرف باتیں کرنی. غلط نہیں ہے, نہیں غلط نہیں ہے. میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بالکل صحیح بات ہے. جو چیز میرٹ پہ ہے وہ میرٹ پہ, کہ شو می دا چینج. یہ سوال آپ کا کہ یو ہیو دا سولوشن دین ویئر از اٹ. آپ کا جو سوال ہے نا, یہ جو جس میں مرکبات آپ نے ایڈ کر دی ہیں سارا کا سارا, وہ 3 الگ الگ کیٹیگریز کے ہیں. ایک سیوک لیول کے اوپر آپ کو چینج نظر آنی چاہیے, کلینلینس, the organic planet ارتھ جو کہ آپ کے سامنے پریزنٹ, یا آپ پارٹی ٹو میکنگ اٹ آرگینک ہو, صفائی ہو, ٹرانسپورٹ کے اندر انتظامی امور درست ہوں, درخت لگے ہوئے ہوں, لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں. دیز آر سیوک لیول ڈیوٹیز جو کہ آپ کو سویڈن میں نظر آئیں گی, ناروے میں, جو کہ امریکہ میں بھی کبھی نظر نہیں آئے گی. سیفسٹ پلیس از ابو دھابی ان دا پلانٹ اینڈ دا کلینسٹ پلیس از ناروے ان دا پلانٹ. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ نہ آپ یہ سوچیں کہ قرآن والے ہیں تو ابو دھابی کیسے سیف ہو گیا, وہ قرآن والے نہیں, وہ قرآن والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ناروے کیسے سیف ہو گیا, صاف ستھرا ہو گیا, وہ بھی قرآن والے نہیں ہیں. سو اٹ ڈز ناٹ ٹیک راکٹ سائنٹسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کچھ فطرہ کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں, اور ہماری فطرہ اس لیول پہ پلوٹ ہوئی تھی. اس کو سائیکو سوشل کیپیبلٹی بولتے ہیں. ہماری سائیکو سوشل کیپیبلٹی, ہماری سڑکیں نہیں گندی, یاد رکھیے گا, یہ اصول یاد رکھیے گا. ہماری امی اور ابو کے اسٹینڈرڈز لو ہیں. یہ آسان سا سولوشن بتا رہا ہوں, ہارش بٹ ٹرو. یا آپ کو میں ایک دن کے لیے کسی جیل سیل کے کوارٹر میں ڈالوں, چاہے ادھر آپ کو مرغن غذائیں بھی آ رہی ہوں, آپ نے آدھے گھنٹے بعد وہاں سے نکلنا, میں کہ لانا تھا ایسے کھانے پہ سر, آپ نے اتنی گندگی میں رکھا ہے مجھے. مگر آپ لاہور کی سڑکوں پہ آ کے یو آر ناٹ گونا پروٹیسٹ ایون دو وہی گندگی ہے, ٹھیک ہے. یو کراس اوور اینڈ یو گونا ایون ایڈ ٹو دیٹ. یہ اسٹینڈرڈ گھر سے آتے ہیں, یہ فطرہ کے اسٹینڈرڈ ہیں. قرآن ان فطرہ کے اسٹینڈرڈ کو کہاں سے لے کے آتا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پریزنٹ کرتا ہے دنیا میں, کہ آپ اکیلے میں مومن نہیں ہیں تو آپ پبلک میں مومنین کے بینر لے کے نہ پھریں. You have to have your standard of cleanliness and organizational skill given to you by your mother and father. You have to train your sons and daughters. Now, I do not want Shahbaz Sharif's force to come and clean Lahore. I want everyone in Lahore to clean Lahore. صحیح, میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا مجھے. I know that. اب سوال اور ہے, میں بتاتا ہوں نا وہ کیسے. سوال اصل میں نا کمپلیکس کوشچن آپ کا, میں اس کو 1 لائن میں آنسر دوں گا, you will never understand it. Now, ایک سیوکس کا جو باکس ہے نا, سیوکس کا جو باکس, وہ ڈومیسٹک انسٹرومنٹیشن سے آتا ہے. اب آ جائیں اوپر, اس چیز کو آپ نے کہا لڑکی سیف نہیں ہے, یہ سیوکس کا مسئلہ نہیں ہے سر, یہ لیگل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. لڑکی سیف نہ ہونے کا ناروے میں بھی طریقہ ایک ہی ہے, جو گوانٹانامو میں بھی وہی طریقہ ہے, جو ناروے میں, امریکہ میں بھی, برازیل میں بھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ وہی تھا, حضرت آدم کے ٹائم پہ وہی تھا. وہ صفائی ستھرائی یا امی ابو کی سیوک سینس سے نہیں آتا, وہ لا اینڈ آرڈر سے آتا ہوتا ہے. یہ دوسرا آپ کا کیٹیگری ہے. ایک لڑکی سیف نہیں ہے اور عمر الخطاب چاہیے, تو ہر لڑکے کو عمر الخطاب بننے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ ہماری رانگ ڈیفینیشن آف اسلام نے, ٹھیک ہے. اس نے کہا ہے کہ امر بالمعروف تو ہم خود کریں گے اور ونہی عن المنکر نواز شریف کرے گا, ٹھیک ہے. یہ ڈسپوزیشن ہی غلط ہے, کیونکہ امر بالمعروف کو غامدی صاحب سے لے کے ڈاکٹر سار صاحب, کوئی بھی بندہ لے لیں, اس وقت کے ٹریڈیشنل لسٹ جتنے بھی ہیں وہ امر بالمعروف اور دعویٰ الی الخیر کا ایک ہی مطلب لیتے ہیں. اللہ نے ایک مطلب نہیں لیا ہوا, سن لیں, یہ لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہا ہوں میں. اگر امر بالمعروف ایک بندے کو قرآن پاک والا دے دیں تو انارکی پھیل جائے گی. اس وقت کی کرنٹ پولیٹیکل ویجیلانٹیزم ہوگا. جی, امر کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے آرڈر کرنا ہے, حکم دینا. Is that wrong? قرآن کا آپ نے کہا کہ اگر It's not wrong. Every Muslim man is a policeman. Every Muslim man is an army man. They are obedient to the جو بھی supervising authority ہے. اس کا مطلب یہ تو سول سوسائٹی سول سوسائٹی کی ایپیٹمی یہ ہے کہ ہر بندہ سوال کا جواب نہیں ملا, دوسرا بات غلط کر رہے ہیں. سن لیں, ہر ایپیٹمی آف سول سوسائٹی یہ ہوتی ہے کہ مجھے پولیس والے کی ضرورت, میری بیٹی کو پولیس والے کی ضرورت ہے نا, ہر جگہ پولیس نہیں ہو سکتی. اس کو مسلمانوں کی بستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا کہ یمن سے حضرموت کا ایک لڑکی سفر اکیلے کرے گی, سامان لدا ہوگا, اور دنیا میں کوئی اس کو نہیں ڈرا سکے گا سوائے اللہ کے, کہ ایوری ون ول بی پروٹیکٹنگ ہر. اس کو صرف اپنے گناہ کا ڈر ہوگا کہ میں خود گناہ نہ کر لوں, کسی زیادتی نہ کر لوں, کوئی آدمی نہیں تنگ کر رہا. تو ہیرا سے کعبے کا طواف کرنے کے لیے عورتیں اتریں گی اور ان کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ implementation of the law has trained the people into behaving themselves. Now civics الگ ہے, لیگل الگ ہے. اب یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی سر اگر پولیٹیکل امپلیمنٹیشن طاقت کے تھرو
اللہ کا نظام ہاتھ میں پکڑنے والا ایک گروہ ہر وقت اس اتھارٹی کے اندر موجود نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ امر بالمعروف ون نہی عن المنکر ایک گروہ کرتا رہے گا, گروہ ہر وقت کرتا رہے گا, اور تمہارا کام ہے اس گروہ کو ہر وقت مینٹین رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں گروہ کا اللہ نے کہ میث نہیں یہ کر سکے گا, اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کرے, وہ ہم چاہتے نہیں ہیں کریں. Can I add something, sir? Sorry. یہ پورا تھیسس پورا سمجھ لیں, بس 30 more seconds. 30 more seconds. اب جب ایک گروہ کو آپ نے پولیٹیکل, فائنینشیل اور مینٹل مسل دے دیا ہو, تو وہ پولیٹیکل نیٹ ورکنگ کے تھرو یہ امپلیمنٹیشن کر لیتا ہوتا ہے. پالیسی وہ بناتے ہوتے ہیں, نیچے امپلیمنٹرز ہوتے ہیں, جو پولیس فورس ہوتی ہے یا آرمی ہوتی ہے, امپلیمنٹرز ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے اسٹیٹس مین ہوتے ہیں, جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہو گئے, نظام سو جب یہ والے قرآن والے ہوں گے نا, اوپر والے یہ والے لوگ قرآن پاک کے امپلیمنٹرز ہوں گے, تو نیچے ڈومیسٹک امی اور ابو بھی قرآن والے ہوں گے. میث ہمیشہ ممک کرتا ہے نیچے اوپر والی لیئر کو, بیچ والی لیئر کو نہیں ممک کرتا, یاد رکھیے گا, وہ ہمیشہ ٹاپ لیئر کو ممک کرتا ہے. یہ ہماری سائیکالوجی ہے. یہ اقبال کے ٹائم پہ اگر ڈسکور ہوئی تو اقبال نے اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں لکھ دیتا. اس نے بھی لکھا یہی ہے, مگر تب تک کی جو پروگرس تھی ہیومن سائنٹیفک, اس میں وہ نہیں, وہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہمیں پتا ہے کہ سیروٹونن میپ کیا ہے, کہ عام بندہ کبھی بھی اپنی اصلیت میں نہیں ہوتا. عام بندہ ہمیشہ ایک میم میں ہوتا ہے, میم بناتا ہے وہ کس کی, اپنی اس ٹاپ لیئر کی, کہ جو ویزیبل پاور میں ہوتی ہے. ویزیبلی اس وقت ہمارے پاس جو لوگ پاور میں, پارلیمنٹ ہاؤس میں, آرمی میں, ان کی میمز ہی بنی ہوئی ہیں نیچے. آپ ٹاک شو دیکھیں, ایسے بات ہوتی ہے اور ٹاپک ہوتا ہے, ٹک ٹاکر سے لے کے مین اسٹریم میڈیا تک, سب کے سب انہی لوگوں کی میمز ہیں, ریفلیکشنز ہوتی ہیں, ایوری تھنگ. ناؤ امی اور ابو کو ٹھیک کر کے ٹرمپ نے جس طرح پورا کلچر ڈیفائن کیا میڈیا لینڈسکیپ کا دنیا میں, وہ کر رہا ہے, ٹو اسمال, وہ ببل آف بہت ہی چھوٹا سا ایک فلکر ہے ٹرمپ نا, ایک بندے سے. یو ہیو ٹو کریٹ اے جماعت جو کہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہو, وہ اتنی اٹریکٹیو ہو کہ لوگ اس جیسا بننا چاہیں گے. جماعتی تحریک گرو کی میں بات کر رہا ہوں, کہ گرو سرٹن نمبر آف پیپل, ایک سرٹن کٹ ہوتا ہے جو انٹلیکچولیزم کی طرف موو کروا رہے ہیں بچوں کو ہم, اور وہ ان میں سے زیادہ سب تو نہیں پہنچیں گے. سو ان کی میمیکری نیچے امی اور ابو کی اسٹینڈرڈس بناتی ہے. وہ اسٹینڈرڈس کلینلینس لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی اسٹینڈرڈس درختیوں کو آتے ہیں, وہی. دیکھیں میں ایک چھوٹا سا ویژن دیتا ہوں, لاسٹ اسٹیٹمنٹ, کہ اگر ہم سب پاکستانی روز گھر سے باہر نکلیں اور کچھ نہ کریں سوائے اپنی گلی محلہ سب صاف کر رہے ہوں, تو 24 آورس میں پاکستان صاف ہوتا ہے. 24 کروڑ خاک روب باہر آئیں گے تو وہ جگہ گندی نہیں رہ سکتی, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سڑکیں صاف ہوں گی, اس سے کیا ہوگا, اس سے ان کے گھر کبھی بھی اگلی نسلوں تک گندے نہیں ہوں گے. اور اوپر مگر وہ کیوں کریں گے, وہ بھائی اوپر میمیکری کرنے کے لیے قرآن پاک کی انسٹرومنٹیشن ضروری ہے, قرآن پاک کا ڈائریکٹ پیغام دینا ضروری ہے, کہ جو صفائی نہیں کرتا وہ اسلام میں ہے ہی نہیں, آدھا اسلام ختم ہو گیا. جی نصفی مان ہے. ہیلو آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. اب مائک اوپر کر لیں, آپ کا مائک ایرر کر رہا ہے. سر مجھے کرنا جی سر, پلیز آپ انجوائے کریں. آپ لینڈسکیپ سمجھ آ گیا. نہیں سر مجھے نہیں سمجھ, آپ کانورسیشن انجوائے کرنا شروع ہو گئے تھے, میں واپس آؤں گا. سوری, ہاں یہ آپ کانورسیشن انجوائے کر رہے تھے. یہ کانورسیشن 7 لاکھ IMS کا بندہ بھی انجوائے کر رہا ہے, 25 کروڑ پاکستانی بھی انجوائے کر رہا ہے, سب کانٹیننٹ پورا انجوائے کر رہا ہے. ساحل بھائی کا اتنا بڑا اسٹرکچر ہے, میں وہ انجوائے نہیں کرنا چاہتا, میں واپس آنا چاہتا ہوں. ساحل بھائی میرے سوال کا جواب تھا دی پریکٹیکل اپلیکیشن آف اٹ. انجوائے کا مطلب آپ سے جیسے کہ وہ بائسڈ ہیں, سینس بنا رہی ہے تو انجوائے نہیں ہوتا. وہ ہاں آئی نو بیٹر ورڈ یوز کر لیتے ہیں نا, لیکن جو میرا الفاظ کی تو میں نے کہا بہتر کر لیتے ہیں. ساحل دی پریکٹیکل اپلیکیشن آف اٹ میں نے آپ سے پوچھا, میں I'll be honest with you, آپ نے مجھے 5 منٹ جو سارا بولا اس میں ایک جگہ بھی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں تھی. سیکنڈلی آپ نے کہا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی, آپ نے بار بار یہ لفظ مجھے سمجھا دیں, اس کا پریکٹیکل کا مطلب یہ نا, پھر میں اور ایک اور 15 منٹ کی انجوائمنٹ دے دوں کسی اور کو, آپ کو سمجھنا ہے پریکٹیکل کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات آپ کی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی آپ بات کر رہے ہیں, ہاؤ از دیٹ ڈفرنٹ فرام وین خان صاحب اسٹیٹڈ دس. ان کا بھی جملہ پولیٹیکل نیریٹو یوز ہوا, کوئی نہیں بولا تھا, امر بالمعروف ان کا یہی سر پولیٹیکل نیریٹو تھا, نکلو باہر, اداروں کے خلاف کھڑے ہو, سٹانس لو. وہ آپ نے اس کو کہ پولیٹیکل نیریٹو ہے, اسلامک ٹچ دے رہے ہیں. when you say practical do you mean like ابھی اسی وقت کیا کریں گے, اور do you mean ابھی نہ کریں, آپ مجھے اگلے 6 مہینے کا بتا دیں, آپ مجھے اگلے سال کا بتا دیں. آئی وانٹ کہ آپ کی, میں چلے آپ سے صاحب بھی پوچھتا ہوں, میرا آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا 243 to 44 to 45 کیا کہتا ہے, لیٹس اسٹیبلش دیٹ, پھر آگے چلتے ہیں. واٹ ڈز دیٹ ٹیل اس؟ سر دیکھیں, جس چیز کو آپ پریکٹیکل کہتے ہیں نا, جس چیز کو آپ پریکٹیکل کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سر مجھے واٹ ڈز دیٹ ٹیل اس, کیا کہتا ہے یہ آپ کی, if somebody as important as Sahil Nadeem does not live by that, تو دیر از اے ہیوج پرابلم. آپ کی ملک کی, میں نے امان سے پوچھا, میں ہر پوڈ کاسٹ کے اندر, انٹرویو کے اندر, ڈسکشن میں سوال پوچھتا ہوں, پاکستان کی روٹ کاز کیا ہے. ایک میں عوام کی کنفیوژن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں, دوسرا میں روٹ کاز پہ جاتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے. سو امان سٹنگ اوور ہیئر, آئی ہیڈ اے شو ود ہم, میں نے اس سے پوچھا پاکستان کو ہو ہیز ہرٹ پاکستان دا موسٹ. ہی سیڈ دیٹس اے نو برینر, فوج نے.
that was the نہیں exact. that's not how you framed the question. That's آپ نے سوال بات کہیں اور جا رہی ہے. ادارے اور محکمے کا نام لیں کہ جس سے سب سے زیادہ ویسے میرے سے پوچھے تو پاکستان نے خود اپنا بیڑا غرق کیا اور پاکستان کو چلایا. ٹھیک ہے, سو پاکستان آرٹیکل 243 244 245 آپ کے آرمڈ فورسز کی آپ کو لمیٹیشنز بتاتا ہے, دائرہ اختیار بتاتا ہے. ٹھیک ہے, دس از اے ویری نو گو ایریا. بٹ وین یو سے یو نیڈ ٹو چیلنج دا اسٹیٹس کو, وین یو سے لیو بائی دا اتھارٹی, وین یو سے لیو بائی دا قرآن اینڈ سننا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں ایز این انڈیویجول, ایز این ایجوکیٹر, ایز اے پیس میکر کی ہم بات کرتے ہیں, بٹ ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ بھی پھر بات کریں, پھر ایز ان کی جو ساری غزوات ہیں ان کی بات بھی کریں. کہیں سے آغاز ہوتا ہے کہ یو اسٹینڈ اگینسٹ اینڈ چیلنج دا اسٹیٹس کو. 243 244 245 از دا روٹ کاز آف دا پرابلم. ویٹو مل گیا آرمی کو. سر میرا پوائنٹ ہے, دیکھیں میرا, آپ نے اس نے پوچھا کہ واٹ از دی پریکٹیکل اپلیکیشن. آئی ایم ایس 7.5 لاکھ فالوورس کو بتانا شروع کریں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ کا آئین کیا بتاتا ہے, آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے, ان کو بتائیں. نہیں, so like is the point Freedom of speech کی اجازت دیتا ہے. What are we talking about here? But it's completely like by the parallel line میں چل رہا ہے. But here's my question, like why is it that IQ raise کرنے میں لوگوں کے for them to become better Muslims to apply Islam practically? So better Muslim challenges the status quo. Can I He does that. Why necessarily? Number one, میں تو agree نہیں کرتا. So دوسرا, why do they become constitutionalists all of a sudden? Why is the better Muslim a constitutionalist جو like اس کو اپنا قانون پتہ ہے ملک کا? Like isn't that a secondary consequence? میں بتاتا ہوں, اسے قانونی, اسے اپنے حقوق پتہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ democratic process میں political Sir, میں democratic, it's not a debate about democracy, it's a debate about basic human rights. I need to have the right to speak. میری زبان ہے, میری سوچ ہے, میں بولوں گا. You can not tell me کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, because نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن آپ تو نہیں بنا سکتے. پھر آئی نو کہ ہماری بھارت سے جب جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے اندر ہم فریمنگ ہوگی ہمارے ساتھ ہے تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. بٹ دین اگین اگر میں کوئی سوال کر رہا ہوں آپ کی اکانومی کے اوپر, آپ کے عائشہ صدیقہ کی ملٹری انک کو کہیں پہ کوٹ کر رہا ہوں, تو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اگر مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے کسی شو کے اندر کہ آرمی چیف معیشت کی بحالی کے دورے کے لیے جا رہے ہیں, تو میں ان کو کہوں سر ویری ریسپیکٹفلی آئین کی روح سے یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو سر آپ کا کام نہیں ہے. آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک دورہ ملاقات نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے. آپ کے آرمی چیف کے 2 US کے دورے ہو چکے ہیں. اگین ہیونگ سیڈ دیٹ, اسٹیبلش کرنے کے بعد فارن پالیسی پریزنٹلی جو ہے آئی ایگری ود دیٹ. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک اچھی چل رہی ہے, یہ ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے. آئی پرسنلی لائک کہ ابھی جو چل رہی ہے, لیکن دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. یہ ہے ہی غیر آئینی, غیر کانسٹیٹیوشنل, لیجیٹیمیسی نہیں ہے اس حکومت کی. ہائبرڈ نظام کیا, واٹ از ہائبرڈ سیٹ اپ. سو مائی پوائنٹ از وین آئی ٹاک اباؤٹ دا پریکٹیکل اپلیکیشن آف اٹ, میں کہتا ہوں میرے ہیومن رائٹس دو سب سے پہلے مجھے. میں اسلام کی بات کیسے کر سکتا ہوں اگر اسلام تو مجھے کہتا ہے کھڑے ہو, یہ میں اسلامک کام کر رہا ہوں. کیوں, کیونکہ مجھے اللہ رسول یاد ہے اس ٹائم. یہ اٹھا کے لے جائیں گے, کوئی نہیں, اللہ بچائے گا. پھر سر آپ شراب خانے میں بیٹھ کے صاف کلاس مانگ رہے ہیں. سر شراب کھانے کو پھر چھیڑے نا, آپ تو کہہ رہے ہیں بیٹھے ہو شراب خانے میں. کہ سر شراب خانہ کسے کہا ہے اور گلاس کسے کہا ہے, یہ پوچھیں نا آپ. سر مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بتاتا ہوں نا, کیونکہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو پہلے آپ نے ایبسولوٹ ٹروتھ مان لیا. Not at all. سر آپ میں نے human rights کی بات کی. have the ability to listen because you did present the Pakistani constitution and constitutionalism as the blueprint of how a good Muslim could practice. And basic human rights بھی آپ نے mention کیا, وہ بھی رکھیے گا. بتاتا ہوں سر, ہیومن رائٹس کی اصلی ڈیفینیشن قرآن کے پاس ہے, پاکستان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ ہی عمران خان کے پاس ہے, نہ آرمی کے پاس ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر 243 45 243 44 45 شک کے اندر, آئین پاکستان کے اندر ہم لوگوں کو, آئی ایم ایس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اسٹیبلش کریں کہ بھائی یہ ہاؤ ڈیئر یو اسٹیپ آن مائی رائٹس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چاہے جو بھی ہو. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں. یہ شراب خانے کے اندر بیٹھ کے صاف گلاس مانگنے والی بات ہے کہ یہ میں حرام جھوٹا لگا ہوا, شراب کا اثر نہیں آنا چاہیے, میں حلال پانی پینا ہے. آپ پہلے تو شراب خانے سے باہر آئیں. شراب خانہ جو ہے نا وہ یہ کرنٹ فرسودہ ڈیفینیشنز ہے. پاکستان کا آئین قرآن نہیں ہے, یاد رکھیے گا. ہونا قرآن چاہیے, ہر مسلمان علاقے کا آئین جو ہے نا قرآن ہونا چاہیے. اب میں قرآن کی ڈیفینیشنز میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو صدر پاکستان مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب آرٹیکل 1 اور 2 ہے ویسے وہی. ٹھیک ہے, میں سن رہا ہوں, لیکن چلیں قرآن پاک کے تھرو اگر بادشاہ سلامت اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف اور آئندہ بھی رہے گا تو میں پھر بھی اسلام پریکٹس کر سکتا ہوں. سر میں نہیں مانتا, کیونکہ یہ خود ڈیموکریسی کا ڈھونگ رکھتے ہیں, آرمی والے بھی اور بیوروکریسی والے بھی. یہ ڈھونگ سیاست پارلیمنٹ ہاؤس والے بھی. ہاں, یہ ڈھونگ اپنے آپ کی لو سیلف اسٹیم کا بندہ. دیکھیں کامن سینس کی بات ہے کہ عام سا انا, چھوٹی سی انا بھی ہو نا کسی کی, اور تھوڑی سی غیرت بھی ہو, تو اس طرح کی ڈیموکریسی کے پرائم منسٹر لگنے سے پہلے بندے کو کہیں اس رزق میں موت اچھی سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے وہ پرواز میں کوتاہی. میں تیرا چھوٹا ٹٹو بن کے تو نہیں میں یہاں پہ آیا ہوا نا بننے. جن کو تمغہ امتیاز ملا ہے وہ ان کو نہیں لینا چاہیے. جی کسی کو کچھ نہیں لینا چاہیے تھا. میں تو تمغے کو مانتا بھی نہیں ہوں. وہ اسٹیٹس کو ہے, ہم وہ ان کی بات کریں جن میں ان کو چیلنج کرنا ہے. Not just say stuff because you have to say stuff. Like listen to the argument. You'll be surprised. آپ آرمی کو آپ بادشاہ سلامت بنائیں اور آرمی کو کہیں قرآن پاک امپلیمنٹ کر, تجھے بادشاہ بنا لیا ہم نے. حافظ منیر صاحب آپ بادشاہ سلامت ہیں, آپ کیوں اپنے آپ کو چیف کہتے ہیں یار؟ یہ وردیاں گوروں والی جو کولونیل وردی پہنی اٹھائیں آرام سے, آپ پاکستان کا قومی ڈریس پہنے, ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا لیتے ہیں. آپ قرآن امپلیمنٹ کریں.
یہ کیا ہے کہ آرمی آ گئی ہے تو اسلام نہیں آ سکتا, آرمی آ گئی تو اسلام نہیں آ سکتا, وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کانشیسنس Very safely played by both of you. By the two of you. سر آپ شاید آپ both of you. نہیں ایسے نہیں ابھی میری بات ایسے ہوگا کیا, ایسے ہوا ہے؟ میری بات چلیں میں سنتا ہوں, آگے کنٹینیو کریں, میں اگلے 5 منٹ سنتا ہوں. تو نے جو آرگیو کیا وہ یہ کیا کہ اسلامی کانشیسنس کا معراج یہ ہوگا آئی ایم ایس یا کسی بھی جماعت کے اندر, کسی بھی گروہ کے اندر, کہ وہ پاکستانی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنلزم کا وہ پرچار کرنے لگے. Not at all. That's what you said, bro. Not at all. So you're twisting and framing what I'm trying to say while I'm sitting over here. I know. I'll let you correct me if I'm wrong. شراب خانہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے سسٹم بنایا تھا نا کہ 1 vote for everyone, اور اس کے تھرو رائٹس کی ڈیفینیشن, رائٹس مطلب حقوق کی ڈیفینیشن یہاں سے آئے گی, تو یہ ایسے نہیں ہے, اصل میں ایسے ہے ہی نہیں. سب کے پاس ایک ووٹ نہیں ہونا اور نہ سب کے پاس ایک ووٹ ہو سکتا ہے, نہ ہونا چاہیے. کوشش کی ہے دنیا کی ہر قوم نے کوشش کی, ہر بندے کے پاس ایک ووٹ نہیں ہو سکا, ٹھیک ہے, نہ ہی ہونا چاہیے بھی نہیں تھا, تو اس لیے ہو بھی فطرت کے اگینسٹ بات تھی. اب رہی بات جمہوریت فطرت کے خلاف ہے انسانی. جمہوریت کا جو یہ والا کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے, یہ والا جمہوریت کفر is a big deal, but like جمہوریت definitely antithetical to ہے انسانوں کو. جمہوریت کفر ہے. Sorry, that's very bad یار. چلیں اب چیف ہو کوئی بھی ہو, کل محمد علی کوئی چیف ہو, اس کو وہ کہے میں نے قرآن میں امپلیمنٹ کرنا ہے, تو ہمارا کام ہے کہ ٹھیک ہے کرو امپلیمنٹ, تمہارے پاس آرمی کی طاقت ہے. اسلام میں نواز شریف سے زیادہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس اسلامی طاقت زیادہ, اس لیے کیونکہ قرآن نے جو حکم دیا تھا نا طاقت اکٹھا کرنے کا, وہ آرمی والوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے. کس نے بھی کروائی ہے, نواز شریف صاحب نے تو نہیں کی ہوئی, انہوں نے تو کی ہوئی ہے, اور انہوں نے نہیں کی ہوئی. میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف کو مسلم پیرامیٹرز کے اوپر فیلئر ہی مانتا ہوں, پوری طریقے سے فیلئر مانتا ہوں. امریکہ کی قیامی اسٹیٹ بنائی ہے اس نے ہماری, مشرف سے اسٹارٹ ہوئی, مشرف نے یا خان سے اسٹارٹ, ایوب خان سے اسٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے, جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یار کدھر ہے سجدہ گاہ, مجھے دکھائیں بس سجدہ گاہ کدھر ہم سجدہ کریں, اور ہم نے ایز از اپنی سوورینٹی دے دی امریکہ. ٹھیک ہے. سو یہ مت سوچیں کہ میں کوئی سیف پلے کر رہا ہوں, نہ ہی مجھے اپنا کوئی ایگو پریکٹس کرنا ہے کہ نہیں میں نے آرمی کے خلاف بات کروں گا تو میری مین ہوڈ جو ہے تب کمپلیٹ ہوگی. ایسا نہیں ہے. سنیں there is an absurdity market میں, there is this, you're right. چیلنج کر کے دکھاؤ تسی. نہیں نہ بھائی, ایک بھی موقع دینا. کانسٹیٹیوشن آف امریکہ کو پاکستان کو چھوڑ دیں آپ, تو پھر یو اسٹارٹ ڈسکورس جہاں پہ آپ کہیں کہ ڈیموکریسی پاکستان سے ختم ہوگی, یو ڈونٹ گیٹ ٹو انسلٹ آور انٹیلیجنس. ہم اتھارٹیرینزم کریں گے, فوج ول بی دی سپریم لیڈر. آپ لفظ جو ہے بہت کیجولی لے رہے ہیں. میں ڈیموکریسی کے اس انسٹرومنٹ کے خلاف ہوں, مگر میں ہیومن, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, جملہ کبھی بھی نہیں پورا ہونا دیا. پاکستانیوں کو چیف کے اوپر پریشر ڈالنے کی طاقت نہیں ہے, تو ان کو ہجرت کر جانی چاہیے ادھر سے, اس لیے کہ اس کے پاس بندوق ہے, یہی طاقت ہے نا اس کے پاس. آرمی کے پاس اور کیا طاقت ہے, بندوق کے علاوہ کیا طاقت ہے, سمجھے. اور امریکہ کو پاکستان کے اوپر بندوق کے علاوہ کوئی طاقت نہیں, ان سب کو جان کے لالے پڑے ہوئے نا, اٹس کامن سینس. تو پاکستانی کو قرآن پاک کے اوپر آنے کے لیے سب سے پہلے جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے کہ صاحب گولی مار دیں. میں تو آخرت میں نہیں شرمندہ ہونا چاہتا اپنا اللہ کے آگے. تو اس بیس کے اوپر جب 25 کروڑ عوام یا 1 کروڑ کا بندہ بھی یہ کہتا ہے نا صاحب بے شک گولی مارے, ہم نے کون سا آپ کو گولی مارنی, ہمیں نار کی تھوڑی پلا رہے ہیں, ہمیں قرآن چاہیے, ہم آپ کے سامنے آئے ہیں, آپ کو وہی طاقت دینا چاہ رہے ہیں. اگر آپ قرآن پہ نہ آئے تو پھر آپ یہاں پہ نہیں رہیں گے, کیونکہ آپ نے پھر ہمیں گولی مارنی ہوگی. ورسٹ کیس سینیریو یہی ہوگا, تو آپ پھر 1 کروڑ لاشوں کے لیے تیاری پکڑ لیں. کسی نے مارنی ہے گولی, پاکستانی کوئی آرمی والا مارے گا کسی کو, کبھی بھی نہیں مارے گا. کوئی کھانے آئے گا گولی, ایسا سوال یہ ہے نا. اب آپ جو کہتے ہیں نا پیجن ہولنگ اٹ کہ وہ جمہوریت کے اور پاکستانی ڈیموکریسی کے فریم ورک کے تھرو جائے گا, تو ایسے نہیں ہوگا. آئی ایم ایس کو کیوں تیاری, آئی ایم ایس کیا you're pushing the wrong button, he's going to start interrupting. Right, listen, sorry. let him listen, maybe he's going to change his mind. 7 لاکھ بندہ ابھی ہے, 7 کروڑ بندہ کل کو ہو جائے, اللہ کو پتا ہے آئی ایم ایس میں کیا. جب تک وہ والا ایٹریبیوٹ نہیں ڈیولپ ہوتا نا کریج کا کہ سر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مروں گا, اور سر 50 سال کے اندر اللہ کی قسم سے آپ نے مرنا ہے, جو اس وقت 20-30 سال کا 50-60 میکس, اور مرنا ویل چیئروں کے اور اسپتالوں میں. دیر از نتھنگ کہ جو کہ گارنٹی مل رہی ہو کہ 10,000 سال کی تجھے لائف دیتے ہیں اور یاشی کر. اور ویسے بھی اگر 50-60 سال ہمارے اتنے کوئی بسیدہ اور مریل قسم کے 50-60 سال ہیں جس میں نہ عزت ہے ہمارے پاس, نہ رزق ہے ہمارے پاس, نہ طاقت ہے, نہ علم ہے, تو اس کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو آئی ایم ایس کو یہ طاقت دے رہے ہیں ہم کہ یار ورسٹ کیس سینیریو کو کیا ہوگا, جان جائے گی. اور الحمدللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے, میرے صحابی شہید ہوئے, کوئی بات نہیں. رسول اللہ شہید تو نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے. ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر, اختلاف تو ہے. یہودیہ کا زہر تھا جو وہ بنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث آخری اور مستند کہ وہ یہودیہ کا زہر جو کٹی تھی وہ ہیل نہیں ہوئی, جو زہر سے خیبر میں ہوا تھا. تو چاہیے شہادت تو اٹل ہے, لیکن نہیں رسول اللہ کا مرتبہ تو اس سے بھی بڑا شہادت سے, لیکن فقہی بحث ہے, تاریخی بحث ہے. مگر بحث ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹیک لٹریچر ہے نا, لٹریچر ہے. تو میں تو خیر بڑے صحابہ سارے شہید ہیں, اور سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غزوے لڑے, ٹھیک ہے, بس وہیں پہ کلیئر ہوگی نا, وہیں پہ کلیئر ہوگی. تو علی بن ابی طالب شہید ہوئے, عمر بن خطاب شہید ہو گئے, بس یہ اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جو سیلف اسٹیم جسے میں کہہ رہا تھا نا, وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو مرنے کا ڈر ہے, آپ کی سیلف اسٹیم ڈیولپ نہیں ہوئی.
مرنے کے ڈر کی وجہ سے تو لوگ آپ پہ آکائی کرتے ہیں نا. سو میں پوری طریقے سے مانتا ہوں نہ عمران خان کو نہ نواز شریف کو نہ آرمی کو کوئی مجبوری آ سکتی ہے نہ شوق آ سکتا ہے کہ میں مسلمان بھائی مار دوں. یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہے, چکر ہی کوئی نہیں ہے. میں مانتا ہوں پاکستان کی اسٹیٹ نے کبھی بھی, میں یہ بات بار بار کرتا ہوں, پاکستانی آرمی نے پاکستان کے اندر پاکستان کی ریاست نے کبھی براہ راست گولیاں نہ چلائی ہیں, نہ پاکستان کی عوام براہ راست کھڑی ہے. ورنہ جنگی نہ آتے سر بنگلہ دیش. اگر یہ والا لیول کراس کرتے تو شاید کچھ اور ہو سکتا تھا, بٹ دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ never happened, never has happened. ہوا بھی ہوگا مگر بہت بڑے یہ عراق کی فوج نہیں ہے, یہ آپ نے ان ملکوں کی تاریخ نہیں پڑھی, وہ جو حرکتیں کرتے رہے ہیں میں نے اپنی تاریخ جی ہے, سر چلے ہے بھی مگر اب نہیں ہو سکتا. ایسے کچھ کرتے ہیں بٹ دے آر ناٹ, ناخن نہیں نکال رہے لوگ, گھٹنے نہیں نکال رہے, یہ وہ حرکتیں نہیں کر رہے. عراق کے بارے میں پڑھو, خوف آ جاتا ہے. سر چلے مان لیا, سر میں اس آرگیومنٹ فور دی سیک آف, اچھا ویسے وہ کر بھی رہے ہیں نا, سیریا والے پھر بھی کر گئے ہیں. 26 نومبر کو کیا ہوا تھا؟ ڈیفینیٹلی گولی چلی تھی, بٹ جو براہ راست سر آپ جس کی میں کہہ رہا ہوں what is this petty like media victory like, دیکھا سر ایک گولی چلی تھی. سر جو میں گولی چلی تھی, آپ کے محسن نقوی نے آ کے کہا کہ 2 گولیاں. اچھا سائل بھی آپ کنٹینیو کریں. میں قرآن کا تھیسس دے رہا ہوں اور مسلمان کا تھیسس دے رہا ہوں, آپ پاکستان کا تھیسس دے رہے ہیں, میں مسلمان کا تھیسس. آپ کا راستہ یہاں سے گزرتا ہے نا سر, یہاں سے نہیں گزرتا, وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, آپ مان نہیں رہے ہیں, ایک پڑاؤ ہے بس. مجھے آگے کا راستہ بتا دیں پھر. آگے کا راستہ یہی ہے کہ 1 کروڑ 50 لاکھ اتنے بندے پاکستان میں اس نیٹ ورک کے اندر اور اتنی طاقت میں آ جائیں. پیسوں کی طاقت کی بات کر رہا ہوں, علم کی طاقت کی بات کر رہا ہوں, اسٹیٹس. ہاں, اور ان کی اگر سیلف اسٹیم نہیں ہے تو پھر ان کا پیسہ ہمارے لیے بیماری بن جائے گا. سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے کہ بھائی میں قرآن کے اوپر ایز از اپنی میں کوئی ایک بھی آیوٹا کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا. اس میں آپ کی بات میں تنظیم اسلامی میں اور جماعت یا تبلیغی جماعت میں ان باتوں میں کیا فرق ہے؟ بیکاز وہ بھی آرگیو کرتے ہیں کہ ہم نے کور ہے اپنے ملک ممالک کا, مسلمان ممالک کا, جس کو ہم نے ایک سرٹن لیول پہ لے کے آنا ہے, مذہبی علوم کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے, پولیٹیکل ایکیومن کے اعتبار سے, مالی حیثیت کے اعتبار سے. مثال طور پر اگر تبلیغی جماعت کی بات کریں تو ٹاپ براس تبلیغی جماعت بڑے بیوروکریٹ بھی ہیں, بڑے جرنیل بھی ہوتے ہیں, افسر بھی ہیں, تنظیم اسلامی کی بات تو کر رہے ہیں, تبلیغی جماعت کی بات, ان کا مینیفیسٹو یہ نہیں ہے, تو اس لیے وہ اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں انفرادی سطح پہ, فرد کے اوپر کام کر رہے ہیں, بٹ سیم فرد پہ کام کر رہے ہیں. تنظیم کا بھی سیم ماڈل ہے, اخوان کا بھی سملر ماڈل ہے. انہوں نے اخوان کا یہ ماڈل تھا, حزب کا ماڈل تو زیادہ ڈائریکٹ ہے. حزب تو کہتی ہے ڈائریکٹلی ہم طاقتور لوگوں کو پکڑ کے ہم کو کر دیں گے. بتائیے گا میں جب مجھے ہو ہی نہ جائے, مجھے اجازت دیں, میں بات کرتا ہوں. حزب تحریر ہو یا تنظیم اسلامی ہو یا اخوان المسلمین ہو, میں آپ کو پھر بتا دوں قرآن پاک کو انہوں نے اس علم کے اس ہیومن پروگرس سے جو کہ ضروری ہے قرآن پاک کے اندر ہے, اسے ڈیٹیچ, اس ڈیفینیشن کو ڈیٹیچ کیا ہوا ہے. اخوان نے یہ کام کیا تھا جو حزب نے بھی کیا ہے یا پھر تنظیم اسلامی بھی کر رہی ہے کہ پولیٹیکل اسٹرینتھ کو قرآن سے انرجائز کرواؤ. پولیٹیکل اسٹرینتھ قرآن ہی حکم ہے, یہ کام کرتے ہیں, مگر مینٹل ایکیومن کو پھر بھی یہ قرآن پاک سے نہیں لے کے آتے. یہ اسپریچول ایکیومن کو لے کے آتے ہیں ایٹ بیسٹ, مینٹل ایکیومن کو نہیں لے کے آتے. مراد کیا کہ سائنس قرآن پاک کا اندر ریسرچ, قرآن پاک کے تھرو ریسرچ, قرآن پاک کے تھرو ایڈوانسمنٹ. یعنی ڈاکٹر سار نے پی ایچ ڈیز اسپانسر کروائی تو انہوں نے ویسٹرن لبرل اکیڈمی کے پاس بندے بھیج دیے کہ جاؤ ہیومینٹیز. نہیں, وہ ٹھیک کیا ہوگا, ہیومینٹیز بھی پڑھائیں. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس طریقے سے صحابہ کرام کے بعد کی جنریشن نے سائنسز کی بنیاد رکھی تھی نا, وہ قرآن پاک کے تھرو, تو وہ مجھے پتا ہے, میں اس لیے پتا ہے کیونکہ وہ کتابیں میرے پاس ہیں. اس وقت کے پروفیسر وہ لکھ رہے ہیں نا قرآن پاک کے تھرو میتھمیٹکس لکھ رہے ہیں, قرآن پاک کے تھرو فزکس لکھ رہے ہیں. میں وہ ہوائی بات تو نہیں کر رہا, میرے اسکول کا کریکلم ویب سائٹ کے اوپر ابھی www.sourcecode.academy لکھیں اور میتھمیٹکس کا کریکلم نکالیں, اس میں قرآن نہ نظر آئے تو مجھے بتائیے گا. بٹ ڈونٹ تھنک اٹس دی ادر وے اراؤنڈ, جہاں ہم آج کل کی ماڈرن سائنسز کے ساتھ ریٹروفٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے. نہیں سر, ماڈرن سائنسز میں آئی پرسنلی بلیو وی آر ایٹ دا ڈمسٹ پارٹ آف آور سیولائزیشن ہسٹری. یہ کرنٹ سائنسز کی بات جو کر رہا ہوں میں اسٹیم فیلڈس کی اس وقت کی بات. آپ پھر سائیکلیکل بلیف رکھتے ہیں کہ سیولائزیشن اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہے, گول گول. میرے پاس اینشنٹ ہسٹری ہے نا, میرے پاس کیا سب کے پاس ہے. آپ سوچیں تو صحیح, اینشنٹ سیولائزیشن جس لیول کے اوپر اپنے ایڈوانس کو لے گئے تھے, وہ آپ فزکس کیا اہرام مصر جو ہے وہ ساؤنڈ ویو سے بنے تھے. سر صحیح, اہرام مصر کی بات نہیں ہو رہی, صرف اہرام مصر کی بات نہیں ہو رہی. آپ جتنے بھی آرکیولوجیکل ایویڈنسز دیکھتے ہیں وہ اتنی ایڈوانسمنٹ کے دیکھتے ہیں. سو یو آر پروپوزنگ این الٹرنیٹیو آئیڈیا آف ہسٹری. ایک تو بات درست ہے. نہیں سر, میں الٹرنیٹیو آئیڈیا کی بات کر رہا ہوں, قرآن کی ایسے میں پوچھ بیک دے رہا ہوں. میں ایک ایکچوئل سوال جنرل اٹھانا چاہتا ہوں. مجھے بھی بہت لائک 5 years ago I would have laughed at you, بٹ 9/11 ہو, 7 اکتوبر ہو, کووڈ ہو, جس طرح سے امریکن سینٹ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشلی ایکنالج کرتا ہے ففتھ ڈائمینشنل بینگس کی پریزنس کو, یہ میں نہیں کہہ رہا, سینٹ ہیئرنگ جا کے سن لو, جس طرح وہ کھل کے UFOs کی بات کرتے ہیں بٹوین سائیوپ کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں اینڈ دا فیکٹ کہ دیر از سم تھنگ دیئر. آئی تھنک ڈس الوژنمنٹ کرنٹ جو اسٹیبلش نظام تھا مٹیریل سائنس کا, وہ تو عوام کے اندر ہو رہی ہے کہ عوام کہتی ہے کیا ارتھ گول نہیں ہے, آئی ڈونٹ کیئر. امریکہ میں تحریکیں, یورپ میں تحریکیں, اڈلٹ لوگ کہتے ہیں یا آئی ڈونٹ کیئر. ہیلوسینٹرک ماڈل مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں فرق پڑتا. لائک دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ موسٹ آف دیز تھنگس. ایک ڈسلوژنمنٹ اس پوائنٹ تک آ گیا ہے. ویکسینز ہوں, جو مٹیریل سائنسز, جو ٹرسٹ دی ایکسپرٹس والی ایک ایرا تھی, وہ سراب تو ٹوٹا ہے. بٹ اس کے اندر ایسے نہیں لگتا کہ جیسے ایک اپرچونسٹک
جیسے اپولوجیٹکس میں ہوتا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ جو ہیں وہ بایولوجی کو استعمال کر رہے تھے قرآن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, یہاں سائنس قرآن کی بیساکھی بن جاتی تھی, اسلام کی خدا نخواستہ نعوذ باللہ. اسی طرح آپ کو لگتا نہیں کہ ریٹرو فٹ جب آپ کرتے ہیں کہ یار میں قرآن کے میتھس پڑھا رہا ہوں یا میں قرآن میتھ ایسے نہ بولیں جیسے کہ کوئی نعوذ باللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں آسان کر کے, اگر یہی قرآن اور یہ حدیث کا لٹریچر آئنسٹائن کے پاس ہوتا نا, یا نیوٹن کے پاس ہوتا, یا اس طرح کی کلاس کے پاس ہوتا, اور اس کو بلیو بھی کرتے, دیٹ وڈ ہیو ایکچولی given them a way broader horizon than just the CMB, the cosmic microwave background. Okay, they would have, and or totally different view on the cosmology ka, jo dimensional cosmology hai. So cosmological dimension hai, sorry, cosmological dimensions ke upar bahut pehle kaam ho gaya hota hamara. Quran Pak jo hai na, it is actually mimicking the reality of the universe. That's my belief. Quran Pak actually gives you that acumen. 1400 saal pehle Abdullah bin Abbas magnetar ke pure spiral view ko حدیث میں ٹربن کھول کے بتا رہا ہے کہ دس از ہاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بتا رہے ہیں. دس از ناٹ اے اسمال. یہ بھی بڑا آپ پہ ایک الزام لگتا ہے. میں دو فولڈ الزام آپ پہ لگاتا ہوں. ایک کہ آپ یہ روایت کہاں سے لے کے آئے, اور یہ تو بخاری کی روایت ہے سر. اور دوسرا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ بڑے اچھے آدمی ہیں. دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یو رن دا رسک آف بینگ discredited as a serious thinker. یہ کیا وجہ, why do you keep insisting on this? Sir, اس کے باوجود کہ آپ کو لوگوں نے دلی مشورہ سلا مشورہ بھی دیا. I know. It's not just ناقص. سر جی فلیٹ ارتھ والوں کے اندر یہ گٹس ہیں. Yeah, I know. لوگ بتا رہے ہیں I'm like the kind of it's kind of cool like they have the balls. مسلمان جو ہے وہ شرمندہ ہو قرآن میں. نہیں ایکچولی the earth goal ہے and وہ قرآن سے میں آیت لے کے آئے ہوں. یہ فزکس کے نا, یہ دیکھیں جب تک نیوٹن نہیں آیا تھا نا, تو نیوٹن کو اللہ بنایا تھا انہوں نے. آئنسٹائن نے آ کے ویکیوم کی تھیوری توڑی اور نیوٹن چارٹلن ہو گیا. نیوٹن کیوں نہیں چارٹلن کہیں گے, ٹھیک ہے نہیں وہ پروگریسو تھیوری. اور میں ابھی پوچھنا کسی بھی جو بھی اپنے آپ کو یہ فزسسٹ بولتا ہے اور اب مجھے کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایسی چیزیں خود بنا رہا ہے, اس سے پوچھنا اسپیس ٹائم میں تو خالی مطلب بتا دے مجھے فزکس کی ٹرم میں اور میتھمیٹکس کی ٹرم میں اسپیس ٹائم کو ڈیفائن کر کے دکھا. ان کے طوطے نہیں اڑ رہے, انہوں نے ہوا میں بخارات کی طرح اڑ کے بھاگ جانا آپ کے سامنے, اسپیشلی دیسیز جو ہیں. اسپیس ٹائم کا کانسیپٹ ان اٹس تھیوری از این امیجنیشن آف آئنسٹائن, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ غلط ہے. What I'm saying is he still said کہ there's something like it where you do not know کہ وہ چیز کیا ہے جس کے اوپر سارے کے سارے celestial bodies. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. we still don't know turbulence کیا ہے. انسانوں کو آج تک نہیں پتا ٹربولنس ہوتی ہے نا ایئر ویوز کی, جب ہیوی اور لائٹر ایئر اوپر نیچے جاتی ہے اور جہاز اوپر نیچے ہوتا ہے. we don't know what it is. We can't explain what it is. Just like we don't know the process and the practical application of IMS and science. Oh man, shut up, Ismail. I'm still stuck there. But आगे से नहीं है. You kicked me out of the conversation. I didn't kick you. He has a very important role to play, and I was trying to understand that. You are into spaces and all. It's not space. Me personally, I think it's important. I agree with that. مسلمانوں کو سوچ ایسی رکھنی چاہیے, اور یہ تو آپ نے mention کیا. اگر flat earthers ذکر آگے, they had the guts. And I'm not a flat earther. No, of course not. تکویر کے بعد کوئی مسلمان flat earther. We all know the earth is shaped like a donut actually, right? اور ایک نیچے ہاتھی ہے. Really? Yeah. دیکھیں سورہ تکویر جو ہے نا, ڈونٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہیں, نائگرا فال ڈونٹ میں گرتی نہیں ہے. In the donut hole. سورہ تکویر کے بعد جی ہر سیلیسٹیل باڈی سفیریکل ہے اور اپنی سفیریکل میتھمیٹکس کو اوبے کرتی ہے. یہ قرآن خود بتا چکا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ کوئی تکا نہیں لگا ہوا. جتنی مرضی گولڈی لاکس زون کے اندر ہم سولر سسٹم کو ارتھ کو ڈال دیں, یہ پوری کی پوری کائنات میں ایک جگہ ایسا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک سیٹلائٹ ہے, وہ اتنے فاصلے پہ اپنے پلانٹ کے گرد آ گئی ہے کہ جتنے فاصلے کے اوپر اس پلانٹ کا اسٹار اور وہ سیٹلائٹ ایگزیکٹلی ایک جتنی سرکمفرنس رکھتے ہیں. اور پھر سولر ایکلپس اور لونر ایکلپس 100% میں یہ کچھ مطلب ایوولوشنسٹ گو ٹو ہیل رائٹ ہیئر. This is statisticians go to hell. No, evolutionists بھی جو کہتے ہیں نا کہ this is something which is, and even the current physicist جو ہے نا, جن کا جو سورس کوڈ ہے, سورس نوڈ ہے, جہاں سے اٹھے ہیں وہ سارے اپنی فلسفے کو اٹھا رہے ہیں کہ تم ایک ایسے پلانٹ کے اوپر آ گئے ہو تکے پہ, وہیں پہ لائف ہونی تھی. یہ نہیں کہ چلے یہاں بھی تو چلے تکا لگ گیا, اسی پلانٹ پہ لائف گولڈن لاک زون, مگر تمہاری سیٹلائٹ بھی ادھر ہی ہونی تھی کہ جدھر تمہارا اپنا اسٹار اور وہ والی سیٹلائٹ ایگزیکٹ اس ڈسٹینس میں ہونا تھا کہ ان کا پورا کا پورا پرپسفلی آپ نے چاند کو سیٹلائٹ کا ہے. اور اوپر سے لائٹ کو جس طریقے سے چاند سے واپس ریفلیکٹ آنا ہے, اس کا آپس کا ڈسٹینس اور لائٹ کی اسپیڈ سے آپ کو سیکنڈ اور منٹ اور گھنٹے کی رفتاری پر چل رہی تھی. امیجن دیٹ, سو امیزنگ. اور میں صرف قرآن ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں فزکس نہیں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ڈاپلر افیکٹ چاند کے تھرو اور سورج کے سوری زمین اور چاند کے اوپر بھی ہم میجر کر سکتے ہیں. اب مسلمان سوچ ہی نہیں رہا تھا, اس میں 2 پہاڑوں کے اوپر لالٹینیں لگا کے آپ نے اسپیڈ آف لائٹ میجر کرنی تھی. آپ کو سب سمجھ آ رہی تھی کہ سچ این امیزنگ کوئنسیڈنس کہ چاند ادھر ہی موجود ہو, سورج ادھر ہی موجود ہو, اور ایک ہی اسٹار ہو, 2 اسٹار بھی نہ ہو سولر سسٹم کے, اور میں گولڈن لاک زون میں پایا جاؤں, اور میرے ایک ہی سیٹلائٹ ہو, 2 سیٹلائٹ بھی نہ ہو, اور وہ سیٹلائٹ 100% اسی سرکمفرنس کی نظر آئے, ہو جائے نظر کیا ہو جائے جتنے میں میرے سرکمفرنس آف دا اسٹار ہو.
दिस यू थिंक दिस इज ऑल कोइंसिडेंस, ओके आई गिव यू दैट ये सब कुछ कोइंसिडेंटल है, मगर ये फिर भी सोचने के लिए और तफक्कर करने के लिए सिराज मुनीर अल्लाह ताला ने कह दिया और बता दिया कि ऊपर देख तुझे चांद और सूरज में निशानियां नजर आएंगी, तू एक दफ़ा अपनी अकल खोल। ये हमारी मैथमेटिक्स की बेसिस यहाँ पढ़ी थी, हमने नहीं की, हमने करना ही नहीं था क्योंकि इस्लाम की डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई थी पीछे से। इस्लाम और रिसर्च की किताब रही नहीं थी। इट्स नॉट रेट्रोफिटिंग। सो मेरी ये कंप्लेंट रहती थी ह्यूमैनिटीज के बारे में, साइंसेस। मैं ह्यूमैनिटीज पे आता हूं सर, लेट्स जस्ट ओपन द ब्रेन, ओपन द ब्रेन। साइंसेस के बारे में मैं इतनी कंप्लेंट नहीं करता था बिकॉज मेरी बेस असम्पशन, बिकॉज मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को एक हद तक पढ़ा था वो लेवल्स, उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स और ये सारी ह्यूमैनिटीज को अपनाया था, तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं पेरिफेरली इनको जानता हूँ। जैसे एक आदमी जानता है आज के दौर में, नेट पे पढ़ लिया, अखबार पढ़ लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, बट ऑब्वियसली मैं इंटरेस्ट तो रखता हूँ, सारी बात है, हमारी ये मटेरियल रियलिटी है। तालीम के निज़ाम के अंदर एट इट्स कोर आप बेसिकली आर्ग्यू कर रहे हैं कि चूंकि आपके तालीम के निज़ाम के कोर में एक बोरोड वर्ल्ड व्यू है, एपिस्टेमोलॉजी है, जो एपिस्टेमोलॉजी बोरोड है, यस, साइंस को देख नहीं, बोरोड तो हम बना ही लेते हैं। एपिस्टेमोलॉजी बोरोड है, चाहे वो साइंस को, चाहे वो मटेरियल रेल्म को अंडरस्टैंड करने की हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज को समझने की हो, तो आप सिरे से फेल हैं। यानी आप इस्लाम में दाखिल हो भी नहीं सकते, इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, दाखिल हो जाए, कलमा तो हो जाएगा। कौन सर वो वाला इस्लाम जो आप कहते हैं कि मैंने यानी कानूनी हमारी डिनोमिनेशन मुसलमान है, और सर फिर मैथ्स में दाखिल हो रहे हैं ना आप, मैथ्स में आप ना बिलियर में आ रहे हैं ना इंटेलेक्चुअलिज्म में आ रहे हैं, और आप उसका कर नहीं सकते आप ये। हां, यू कैन नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। साहिल भाई अब आपके प्रैक्टिकल का जवाब आपको मिला है कि आप करने लायक नहीं है इस वक्त कुछ, बिल्कुल भी नहीं। नहीं है जवाब इसके अंदर। मैं आपको आसान करके बताता हूं सर, मैं आपको बताता हूं, आपकी प्रैक्टिकलिटी बताने लगा, आपकी प्रैक्टिकलिटी बताने, अब मैं सिर्फ आपकी ट्रांसलेशन बताने लगा। चीफ आर्मी स्टाफ को इसलिए ताकत मिली हुई है पाकिस्तान में क्योंकि फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स इतना आगे चली गई थी अमेरिका के पास। अब अमेरिका ने जिसको भी चूज करना है उसको ताकत मिलेगी पाकिस्तान जैसे इस ग्वैगमायर के अंदर। अगर फिजिक्स बंदूकें ना बनाती ना तो पाकिस्तान में आर्मी ताकत में ना होती। प्रोजेक्टाइल मोशन की बुनियाद पे ये बारूद, पोटेशियम, सॉरी बारूद, खाली बारूद नहीं, वेपनरी, आर्मामेंट्स, टॉमाहॉक्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एनर्जी, ये अगर फिजिक्स हमारे पास होती, हम अमेरिका का सदर सेलेक्ट कर रहे होते। अमेरिका का सदर हमारी आर्मी का चीफ ना सेलेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, व्हाट्स द सॉल्यूशन? ताकत यहाँ इस फिजिक्स अपने पास लेके आओ। कैसे? इल्म अपने कुरान से लेके आओ ना, कुरान में बिलीफ लिया, कुरान की डेफिनेशन। लेट मी जस्ट से वन थिंग, डू यू थिंक हम कुरान और रसूल की इतनी बात करते हैं और मैं रियासत की मुनाफिकत की बात, इंडिविजुअल लेवल पे मेरा ख्याल है, जस्ट वन क्वेश्चन, डू यू थिंक कि रोज़े आखिर के ऊपर बीइंग मुस्लिम्स हमसे शहीद अरशद शरीफ का सवाल होगा या नहीं होगा? बेशक होगा यार, क्या बात कर रहे हैं। अगर होगा, जर्नलिस्ट हमारे केन्या में नहीं शूट हमसे क्या मतलब है मेरे और आपसे? मुझे अच्छा लगा, आपको सोचना पड़ा, लेकिन द पॉइंट इज, नहीं आप उसको एज एन आर्किटाइप ले रहे हैं या उस बंदे की बात कर रहे हैं? मैं साहिल पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की, मैं कह रहा हूं कि आपके घर के बाहर जो कूड़ा पड़ा हुआ है ना, उसका भी मेरे से सवाल होना चाहिए। आप कह रहे हैं अरशद शरीफ बंदा मार गया, उसका सवाल नहीं होगा? मरा नहीं, शहीद हुआ। समझे आप सिमेंटिक्स में जान के यार, ये तो ये ना कर यार, साफियों वाले काम ना कर। You are not playing the neutral role, but I'm happy with that. I'm happy with that. मैं solution ढूंढने आया हूं। मैं ये कह रहा हूं, होगा, पता है क्यों? दो चीजों की मैं just clarify होना चाहिए। मैं एक्सटेंड कर लूं। एक आंसर इज यस। हां, द आंसर इज यस। तो फिर हम मेरा पॉइंट आपको समझने की कोशिश करें। हम बाहर की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फलसफों की और व्हाट इफ्स की बात कर रहे हैं। अगर मगर ये सारा बेटे की बात, आपके बेटे और बेटी की बात कर रहे हैं कि वो ताकत में उसके ऊपर कोई चीफ आ जाए, नवाज शरीफ ना आ जाए। मैं कह रहा हूं हेयर एंड नाउ के अंदर मुझे कल से तरीका बताए ना। लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं फॉर साहिल अदीम 50% के लिए साहिल अदीम इज अ मसाया, ठीक है, अ लीडर। फॉर 50 साहिल अदीम इज अ फिल्म। आई एम रिप्रेजेंटिंग द 50% जो कहते हैं फिल्म है यार, कोई सोल्यूशन तो दे नहीं रहा। मैं कह रहा हूं मुझे सोल्यूशन देते हैं। एंड एक चीज मैं कहना चाहता हूं, वेरी रिस्पेक्टफुली आपको मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू सो मच, बिकॉज आई नो दैट यू हैव अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले पाकिस्तान को लेके, उम्मत मुसलमान को लेके, हमारी जो पूरी जो हमारा हाल हो चुका है। सो यू विल हैव टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स एंड यू विल हैव टू ब्रिंग देम अप। मैं पूछ रहा हूं कैसे बता दें, एंड इट्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, आई जस्ट वांट टू नो द रास्ता। शहीद अरशद शरीफ का सवाल मैंने इसलिए पूछा कि वही स्टेटस को तो फिर भी मेंटेन, और हम लोग अपना सुकून से बैठ के रोटी भी खाते हैं, बैठते हैं, उसके बच्चे उसकी माँ आंसू खाते हैं। ये मसला जो आपने बताया, हम सुकून से जो बैठ के रोटी खाते हैं, ये सुकून हमें उलमा कराम ने दे दिया है कि तुम सुकून कर सकते हो। वही तो तोड़े ना, वही सोल्यूशन दें। क्या कर रहा हूं मैं? बात आप बातें कर रहे हैं, मुझे रास्ता बताएं, मुझे पता मैंने कल क्या करना है, कल क्या पढ़ना है। Why is it that I was going to argue your case, but you're not arguing my case. I'll argue it in a minute, but first do that, then I'll do that. I want to give a clarification कि why is it that the prerequisite demand is कि मुझे बताया मैं किस दीवार में घुस के फटूं। Why is that the solution immediately practically? Because you are the one जो कहते हैं taking time bomb में बॉम्ब को फटने दो। I do believe it. But ये क्या चल रहा है? I don't get it. At the same time, उलमा को सूरवार है, एक तरफ हम उलमा को डिफेंड करेंगे, या it's not दो इतना ग्रे एरिया। Daywalker. इतना ग्रे एरिया नहीं। मैं वैम्पायर भी हूं। इतना ग्रे एरिया। जवाब सुन लीजिए, इजाजत listening to you as a leader, okay? So you tell me कि रास्ता क्या है? आप क्लास 12 में मैथमेटिक्स सीख रहे थे, 2 + 2 = 4। आपने टीचर से कहा था सर आप तो बातें कर रहे हैं। उसने कहा था भाई बात और कैसे समझाऊं, 2 + 2 = 4। आपने उसको तो नहीं कहा आप बातें कर रहे हैं। उसने क्या करा, सर पे 2 ईंटें मार के बताता ये 2 + 2 = 4। ऐसे तो नहीं, 2 + 2 और शहीद अरशद शरीफ को कंपेयर ना करें यार। सर आप ये बात समझ नहीं, ओवर सिंपलीफाई किया आपने। सिंपलीफाई नहीं किया। सुनने अच्छा बताएं। You're doing the journalist thing to
I'm trying to find answers, bhai. He has the answers. Let him answer. He has the answers. You don't need to defend him. Listen. He can defend himself well enough. No one's defending. Listen to me. Listen. unreasonability को मैं ज़रा सिर्फ negate कर I रहा am हूँ. being unreasonable because the discussion is सिर्फ That guy's gonna play he's gonna look like a victim if you keep doing that. he's gonna look like a victim. You're worried about that? I am. I don't need to I look am like a worried victim. about that. I'm finding answers देखिए बात for ये है। 50% जिनको लगता है कि साहिल भाई is only talks and no वो वाले लोगों productivity. में ही रहे हैं, आप उन्हीं को रिप्रेजेंट करें जो कहते हैं ना साहिल में एक फिल्म है शार्लटन है, उनको ही रिप्रेजेंट ठीक कह रहे हैं। मैंने तो कहा, मैंने कहा आप लीडर हैं, मैंने कहा रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करें, हाँ ठीक है। सुनिए, मेरा काम सबको रिप्रेजेंट करना है। चले जब 2+2 गॉड सॉरी घंटी में इसको भी क्या है ना, इसने जो रोल प्ले किया ब्लैक एंड व्हाइट का। चले अच्छा बात ये है, मैथमेटिक्स की टीचर ने आपको मैथ सिखाई थी तो आप अपना कैलकुलेटर घर का निज़ाम चला सकते हैं ना, बिजली बिल और ठीक है। चीनी चावल का, ठीक है, आपको हिसाब किताब समझाया गया था। इसी तरीके से अगर आपको कुरान पाक का टीचर कुरान पाक समझाता तो आप बहुत पहले जर्नलिज्म में आते या बहुत पहले एक्टिविज्म में आते, समझ रहे? ठीक है। मगर आप उसको ये नहीं कह सकते ये तो बातें ही कर रहे हैं, आप बातें नहीं, वो बातें कॉन्सेप्ट बातें करके ही होते हैं ना। अल्लाह बयान, अल्लाह ताला ने बयान की ताकत दी है ना हमें। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि एक दूसरे को चेंज करने के लिए बयान करो, ठीक है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगर एक आयत भी आती है वो आगे समझाओ लोगों को। ये नहीं कोई कहेगा तुझे तो तू तो खाली बातें करने आ रहा है। सुने, मैं ये बातों के लफ्ज़ को समझा दूं कि एक दूसरे को हम सलीके के साथ एक दूसरे के दिमाग के न्यूरॉन्स को चेंज करने की ताकत को बातें कहते हैं। मैं उसको बातें कहता हूँ। हमारे पास सही बातें करने वाले बंदे नहीं है। वो 3 लेयर्स जो आपको बताएंगे ना, वो 3 लेयर्स बातें करने वालों के लेयर्स हैं। बंदूकें किससे उठवानी हैं, फैक्ट्रियाँ किससे बनवानी हैं, किताबें किससे लिखवानी हैं और बच्चे किससे पलवाने हैं, शादियाँ किससे करवानी हैं, ये सब बातों की बिना के ऊपर ही हम डिसाइड करते हैं ना। हम किसी को मतलब जंजीरों तो नहीं बांधते होते कि हाँ, या कपड़ों के कलर तो नहीं चेंज करते होते दूसरों एक दूसरे के, हम बातें हम ज़हन ही चेंज करते होते हैं। अब बात यह है कि आप ये जो कह रहे हैं ना कि सर मुझे अरशद शरीफ दोबारा ना हो, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है एक मुआशरे के अंदर? किसी भी मुआशरे में अरशद शरीफ दोबारा ना हो जाए या हो ही ना, या इस तरह के वाक़यात के पीछे अवाम खुद एक कटहरा बन के खड़ी हो उन ताकतों के खिलाफ कि जो शहादत की ख्वाहिश रखे खुशी से। अवाम ना, जी जी हाँ, तो अवाम शहादत की ख्वाहिश रखे के लिए कुरान की बातें उनको बतानी पड़ती हैं, सहाबा की बातें उनको बतानी पड़ती हैं कि भैया ये तुम्हारी सेल्फ एस्टीम, सही टाइम पे सही बातें बता दी ना बच्चे को तो उसकी एस्टीम डेवलप होना शुरू होती है। सुने आप कह रहे हैं कि सर IMS के थ्रू वेयर इज़ द प्रैक्टिकलिटी? नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। मैं जान के ये जवाब नहीं देता होता इस तरह कि IMS का कहीं मोमेंटम ना टूट जाए, मगर मैं आपको फिर बता दूं, एक नस्ल इतना बच्चा इतना डीप लेवल पे गटर में गिर गया, नीचे जाके निकालते वक्त बड़ा कुछ गंदा होना पड़ेगा, बड़े लोगों को गंदा होना पड़ेगा। वो बच्चा तो बचाना है, वो हमारे बच्चे नस्ल की अगली नस्ल की है ना, जो इस वक्त पैदा हो चुके हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उनको बचाने के लिए इंस्टेंटेनियस चैलेंज देना पड़ेगा कि भाई कुरान गलत प्रेजेंट हुआ है। सबसे पहला सोर्स के ऊपर ये है जो आप कहते हैं रूट कॉज है, कुरान की प्रेजेंटेशन ही गलत है, कुरान की डेफिनेशन ही गलत है। तुम्हारे पास कुरान तुम्हें 1% भी नहीं किया। पिजन होल वाज द राइट वर्ड। पिजन होल के थ्रू तुम्हें एक फर्द के ऊपर एक नशे की कैफियत आ जाएगी कि हाँ मैं सही मेरे दिल का सुकून आ गया। कुरान इसलिए नहीं आया था, कुरान इसलिए आया था कि आपके दिल में आग लग जाए कि भाई हर जगह पे मसले चल रहे हैं और आराम से सुकून से बैठे हैं। ये हो ही नहीं सकता। कुरान सोने की किताब नहीं, कुरान जागने की किताब है। सो कुरान पाक की डेफिनेशन चेंज करने की जरूरत है। तंजीम इस्लामी इसलिए कहा था, पॉलिटिकल लेवल पे तो आई थी, चलो आई थी, मगर इल्मी लेवल के ऊपर कुरान पाक को बुक ऑफ रिसर्च दिया था, रत्ती बराबर भी नहीं। हिज़्बुत तहरीर क्या अचार डालो मैं उसका ओके साबिक हुआ वो इकट्ठा कर लो भाई। पहले तो कुव्वत का मतलब तो समझो। फिजिक्स के थ्रू कुव्वत आई है, बायोलॉजी के थ्रू कुव्वत आई है गोरों के पास, उनके पास डंडों के थ्रू कुव्वत नहीं आई। 100 साल पिटे हैं क्रूसेड्स के बाद। वो क्या करते हैं, वो साइंस की लैब बनाते रहे। वो उन्होंने कहा था ठीक है हम वेट कर लेते हैं, जब साइंस ने खुद तरक्की की हम पूजा करने के लिए पीछे पहुंच गए। उनके तरक्की असल में जो चेंज है ना वो इस तरीके से आते हैं जब तक आपका इल्म का लेवल ऊपर नहीं जाता। और मैं फिर बता दूं कि ये इतनी डम जनरेशन है, इन्होंने खुद मैन मेड नॉलेज की चेसिंग की है। देखें अभी तक एक बीमारी की क्योर नहीं निकाल सकी मेडिकल साइंस। सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं हम और सिर्फ सर्जरी करके ऑर्गन काट। यूरोपियन और अमेरिकन साइंस का ये हाल हो चुका है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अब 150-200 साल से हमने कोई बायोकेमिस्ट्री में एडवांसमेंट्स नहीं किए इलाज के लिए। लाइक वी आर यूजिंग प्रैक्टिकली द सेम मेडिकल टेक्निक जो हम 100 साल पहले कर रहे थे, 50 साल पहले कर रहे थे। हालांकि जमूद आया है एंड ऑफ साइंस के आर्गुमेंट्स देते हैं भाई लोग। तो जब से ये एंड ऑफ हिस्ट्री लोग आर्गुमेंट देते हैं ना, इंटरनेट के आने के बाद ह्यूमन IQ ड्रॉप होना शुरू है, रादर के बढ़ जाता एवरेज कलेक्टिव IQ। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल हु मैटर ना। आम आवाम की तो कोई फिक्र फाका नहीं। इलॉन मस्क टिकटॉकर वाले हरते कर रहा होता है जो सो कॉल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन को लीड करेगा। So you need to understand, Muslims have definitions in this book. We just don't look at it as a book. We could have defined ether. We could have defined the dark matter. We could have put in the Higgs boson way before. आप रिस्क नहीं रन करते यहाँ पे। मैं अगर कंजर्वेटिव एक टॉकिंग पॉइंट लेके आऊँ, क्या आप रिस्क नहीं रन करते कि आप कुरान के मुकदमे को मशकूक कर देंगे अगर आप उसके अंदर थियोरेटिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे? थियोरेटिकल फिजिक्स नहीं, फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स। मैं क्यों फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स भी जब बहस करेंगे, जब आपके एक्सियम्स डिस्प्रूव होंगे और डिस्प्रूव और रीप्रूव वो बार-बार होते रहेंगे। बहस नहीं सर, मैं जब आपके एक्सियम्स चैलेंज होंगे तो आप कुरान के मुकदमे को कमजोर नहीं कर देंगे। अगर आप नथु के हाथ में
यू नो वो क्रेडेंशियल्स देना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा ऐसे ही तो होगा. क्राइटेरिया ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? अगर पागल के साथ नथु वाली एग्जांपल बात यह है कि कुरान पाक ने कभी भी अपनी ग्रेस, मैं बताता हूँ, क्या क्रेडेंशियल्स है कि आप ये अल्टरनेटिव कमेंट्री दे रहे हैं? मैं अभी बताता हूँ आपको. कुरान पाक ने अपनी ग्रेस खुद जो है ना एयर टाइट की हुई है ग्रेस अपनी. वो कैसे कि न्यूटन को आप फिर भी फादर ऑफ फिजिक्स ही कहेंगे इवन दो आधी से ज़्यादा चीज़ें डिस्प्रूव हो चुकी हैं उसकी. सही. नो वन सेज यो ही इज अ शार्लटन. नहीं, ठीक है, इट इज नॉट फ्रॉड. हालांकि भाई बाप है. आधी चीजें उसकी डिस्प्रूव हो चुकी भाई बाप है. हाँ, तो मुसलमान जो है ना वो अगर थ्योराइज कर रहे हो ना किसी चीज को तो ये नहीं कहते कि अल्लाह ने कहा है, वो ये कहते हैं हमारी समझ आया भाई कुरान पाक के अंदर ये एक्यूमेंट तो नहीं. मैं खाली ये बता रहा हूँ फर्स्ट मूवर एडवांटेज कुरान के फॉलोअर्स के पास नहीं है. फर्स्ट मूवर एडवांटेज का ये मतलब नहीं होता कि हमने हतमी कतईयत के साथ वो लॉज प्रेजेंट करना शुरू कर दें डार्विन की तरह. दिस इज नॉट व्हाट आई वांट ट्राइंग टू से. पर हम कहेंगे अगर पाकिस्तान मुसलमान जो हैं वो 7 आसमानों की थ्योरी को प्रेजेंट कर रहे होते कुरान पाक के थ्रू, तो हम CMB के ऊपर से रिवर्स इंजीनियर ना करते. समझ रहे हैं? अगर मुसलमानों के पास टेलीस्कोप्स और जेम्स वेब होती तो वो यही देख रहे होते कि यार ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है दैट इज नॉट वेयर वी शुड बी लुकिंग एट. वी शुड बी लुकिंग एट डोरवेज विद इन आवर. यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोसेंट्रिक कॉस्मोलॉजी की बुनियाद पे उस लेंस से कायनात को ऑब्जर्व कर रही है. साइंटिफिक लेंस ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट इज सब्जेक्टिव टू देयर सिविलाइजेशन. फिट है. अब आते हैं यहाँ पे इज्तिमाई ईमानियात है लोगों की, वो भी रिस्क में नहीं आती जब आप व्हेन यू पॉजिट आइडियाज थ्रू द लेंस ऑफ द कुरान. जब उनके अंदर इवन एवोल्यूशन आएगी नहीं आती. एक थ्रेट तो होता है ना कि लोग इज्तिमाई सतह पे आप बंदों की रिसर्च होती है. सर ये हमारी कौम ऐसी है 2 बिलियन की जो इमाम अबू हनीफा के फतवे को कुरान हदीस तौर पे पेश करती है. अवाम ऐसी करी तो अवाम को जब आप ये कॉस्मोलॉजी के आइडियाज ट्रिकल डाउन होंगे तो वो उनको स्टेटस को बनेगा, एक छोटा सा उनका मजहबी स्टेटस को बनेगा. और जब वो 100 साल बाद टूटेगा एक नई चीज आएगी, एडवांसमेंट आएगी या रिग्रेशन आएगी, तो वो उनका जो पिछला था उसका क्या बनेगा? वो तो ईमानी उनके लिए जैसे सहीफे की मानता था वो. आप बात समझ रहा हूँ, मगर जिस जगह पे आप खड़े होकर बात कर रहे हैं वो जगह गलत है. बात इसलिए गलत है वरना आपकी नीयत ठीक है और आपकी इन थ्योरी यू आर सेइंग द सेम थिंग. इफ आई वर टू इम्प्लाई व्हाट यू थिंक आई एम इम्प्लाइंग, आई एम नॉट इम्प्लाइंग दैट. मैं अगर यहाँ पे गोली चमड़ी वाला न्यूटन नाम का बंदा होता या अल्फ्रेड नाम होता मेरा, ऑल ऑफ अ सडन यू वुड हैव put a lot more weight into my words. I would have. And अगर मैं ऊपर से फिजिक्स की CV भी रखता, मैं बर्कली का PhD होता या स्टैनफोर्ड में फिजिक्स पढ़ाता होता, ऑल ऑफ अ सडन कुरान पाक के ऊपर आपका ईमान बढ़ जाता. तो मैं मुसलमान कुरान पाक मुसलमानों को ही समझा रहा हूँ जी, आपका ईमान बढ़ता काम ना होता. So you that's why saying जिस जगह से आप देख रहे हैं वो जगह गलत है. Psychologically that's not how it works. It works actually literally on the contrary. कि आपका और अगली नस्लों का ईमान कुरान पे बढ़ जाना था अगर मुसलमान थ्योराइज कर रहे होते कायनात को, ठीक है, और मैथमेटिक्स के थ्रू थ्योरम्स लेके आ रहे होते और इक्वेशंस प्रेजेंट कर रहे होते, ये ईमान बढ़ जाता. हमारा ईमान अल्लाह की कसम ज़मीन पे पड़ा हुआ है. हम मानते हैं कि हमारा ईमान है, हम जानते नहीं है कि हमारा ईमान नहीं है. ये सहाबा का ईमान नहीं था, या नबियों के ईमान ऐसे नहीं होते, या मुसलमानों का ईमान की निशानी ये नहीं है. हमारे ईमान इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पे हैं और यूरोप की मशीनों के ऊपर है. We actually believe that, जो असल में बिलीफ है ना हमारी इब्लीसी है. फिर हम यूरोप की मशीनों का सहारा ले. जी वो है हमारा है वो फितरत. यही मैं सेरोटोनिन इसी को कह रहा था कि मैथ्स हमेशा ताकत के आका की हर चीज़ गुलाम का दीन बन जाता है, गुलाम का ईमान बन जाता है. और आका चीज़ बेस पे आकायत में आए उस पर तो ईमान होना जरूरी है. टॉमहॉक मिसाइल B2 बॉम्बर इस वक्त B2 बॉम्बर मेरा ख्याल है माबूद बन चुका है. नहीं वो देखें मुसलमान स्कॉलर्स तक अगर शुरू हो जाएंगे उनके पास F-35 है या उनके पास आयरन डोम है. मैं सिर्फ मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बात नहीं कर रहा, मैं MBS की बात कर रहा हूँ, दूसरे मोहम्मद अली के पास जो लीडर वो भी उन्हीं के टॉमहॉक से डर के. मैं इस बार हज की फोटो देखी, मैंने फोटो देखी कि अमेरिकन पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मक्का के बॉर्डर पे लगे हुए थे. इन्होंने इस साल यमनियों से हज का दिफा किया. मैंने कहा यार 3 साल पहले मैंने भी हज किया था, कबूल हुआ है कि नहीं. मतलब मुझे मशहूर बात याद आ गई कि एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर था, उसने पठान का रूप इख्तियार किया जब यहाँ पे बरतानवी ताज का रूल था, और अफगानी उसने ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाए थे अपने. कोई लुक पश्तून गोरा चिट्टा था, आंखें उसकी नीली थी या ग्रीन थी, आई डोंट नो. उसने हज किया था एंथ्रोपोलॉजिकली, ही वांटेड टू ऑब्जर्व द मुस्लिम्स. तो वो अरबी भी बोलता था, पश्तो भी बोलता था. वो उस जमाने का बड़ा वो लॉरेंस अरेबिया टाइप का एक्टर था. उसने कॉमेंट्री की किताब में जाया था, मैंने टीनेज में पढ़ी थी. इसमें कहता है कि जब बैक पढ़े थे ना तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी. He laughed. He said कि यार ये तो बरतानवी ताज के वो सॉवरेन है इनका, और ये अल्लाह, because he understood the meaning ला शरीक का, कि सॉवरेन है तू. वो कह रहे सॉवरेन तो ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया होगी उस टाइम पे, आई थिंक सॉवरेन तो क्वीन विक्टोरिया है. तो ये किसका तवाफ कर रहे हो तुम यहाँ पे आके? तो ये वो वाली बात है कि मफ्तुओं पे कुरान अप्लाई नहीं हो सकता. मैं ये कह रहा था शुरू में यार, ये बात बड़ा मसला है, ये बड़ा मजाक नहीं है. मफ्तुओं पे हो सकता है अगर मफ्तू अपने आप को ये मान ले कि स्टेटस को के अंदर इसी के अंदर रहना है, शराब खाने में ही रहना है, तो शराब खानों के लिए नहीं आया कुरान शराब खाने तोड़ने के लिए नहीं रहना. इसमें कैसे निकलना, कैसे वो आपसे? हाँ सर, उसके लिए सर लड़के और लड़कियां बच्चियां तैयार करने पड़ते हैं, तब होता है काम. इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स. यहूदियों ने यार 200-300 साल मेहनत. नंबर्स किस चीज़ के? यहूदियों ने 200-300 साल मेहनत किया. तो अवाम के नंबर्स नहीं चाहिए, याद रखिएगा. मुझे ये तीनों लेयर्स के नंबर चाहिए ना, ठीक है. और जो बीच की लेयर है वो ताकत और पैसे और सियासत करती है. इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस. वन जनरेशन सर. अगर सही तरीके से तमाम मीडिया चैनल, ये समझ ले मेरे बस में आ गया, पाकिस्तान खाली मेरे बस में आ गया,
تو جتنے بھی یہ جیو ARY اور جو بھی ہیں جو بھی ہیں جتنی بھی میڈیا ہے, جتنا پرنٹ میڈیا, کتابیں جو چھپتی ہیں, وہ ایجوکیشن سسٹم جتنا بھی ہے, انسٹنٹینیسلی اس کے اندر میں قرآن پاک کی نہیں آ سکتا نا آپ کے ہاتھ میں. میں نے کب کہا ہے آ سکتا ہے, میں نے کہا آپ میرا ویژن تو لے لیں سر. ویژن ہی تو ہے سب کے پاس. ایپلیکیشن آپ جیسی میں آرگومنٹ کے لیے بیس سیاسی جماعت بنائیں تاکہ آپ پاور میں آ سکیں. ویسے کیسے آ رہے ہیں؟ میں نے کب کہا کہ پاور میں اگر آ گیا اسماعیل, میں آپ کو خالی اچھا مجھے بتا دیں کہ میں غلط ہوں. یو انڈرسٹینڈ مائی آرگومنٹ. سنیں تو صحیح, میں آپ کو تصویر اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے میں جو سولوشن بتاؤں گا اس کا فرسٹ اسٹیپ, وہ فرسٹ اسٹیپ کیوں ہے. میں آپ کو جو تصویر اس لیے دکھا رہا ہوں, ویژن یہ ہے کہ اگر تمام میڈیا قرآن پاک کے تھرو ایجوکیشن اور ایکیومن کو بلڈ کرنا اور اس کی فیسنیشن بلڈ کرنا تھرو ریئل اسٹوریز, تھرو ریئل ٹیکنیکس جو کہ ایکسپرٹ کے ہاتھوں لکھی ہوئی ٹیکنیکس ہوں کہ ایسے نسل تیار کی, نیریٹو ایسے بلڈ کیے جاتے ہیں, تو آل آف اے سڈن آپ دیکھیں گے کہ پوری قوم کا IQ 30 پوائنٹس بڑھ گیا ہے ان اے میٹر آف 10 years. آپ کو نہیں بڑھانے دے گا ایسے ہی, لیکن کوئی نہیں کرنے دے گا. وہ مجھے پتا ہے ٹیکنیک ایسی, کتابیں وہی لکھی جا رہی ہیں, اسکولوں کے اندر کریکولم وہی پڑھایا جا رہا ہے. آل آف اے سڈن آپ کو پتہ چلے گا کہ چائنا ماڈل میں دنیا سے الگ کیا اور اپنا ڈائنیسٹی کا پورا ایکیومن اور ایمپرر کا ایکیومن دے دیا. اگر اللہ کا ایکیومن دینے کے لیے بچے ایجوکیشن سسٹم کے تھرو اور ٹی وی اور میڈیا کے تھرو اور یہ جتنا بھی پروگرامنگ کی جاتی ہے اسے امیاں اور ابو ٹرین ہو جائیں, تو ایک نسل میں کام اسی وقت ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاکستان میں مونیومنٹس نہیں بنیں گے, فزکس کی لیبس بنیں گی. اسلام آباد چکر پڑیاں میں مونیومنٹ نہیں بن رہے ہوں گے. ہمارے کیمسٹری اور بایولوجی کے ایکسپرٹس, ہمارے ڈاکٹر اور انجینئر کی لائی بننے کے بجائے ہمارے ایکسپیریمنٹرز اور انوویٹرز کریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. ہمارے انٹرپرینیورز بلینئر نہیں ٹریلینئر ہوں گے, کیونکہ 25 کروڑ کسٹمر خالی ہمارا اپنا ہے. چائنا موبائل میں جب گیا تھا تو تب مجھے پتہ چلا تھا کہ گلوبل نہ بھی ہونا, اگر آپ کے پاس ہیومن کیپٹل اپنا بھی آ جائے تو یو آر the biggest bully in the world. 2 questions. ہاں, یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ IMS کے پلر ہیں مینٹل ایکیومن, وہ قرآن پاک کے تھرو, قرآن پاک کے علاوہ اور ان تمام فیلڈس کو انوو کیے بغیر ایکیومن تو نہیں بڑھے گا نا. دماغ تو جیسا اللہ نے بنایا, اللہ نے نشانی بنائی تھی میتھمیٹکس پہ IQ بڑھتا ہے, یہ گورے نے تو نہیں بنائی نا, انڈرسٹینڈنگ کے لیے سوال ہے. پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور امان کو ڈیفینس سائڈ پہ رکھیے گا اگر آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ایک نسل لگے گی, اس نے کہا 100-200 سال لگیں گے چینج آنے میں. اس نے یہودیوں کی ایگزامپل کوٹ کی, بڑی 200-300 سال محنت کی انہوں نے یار. چلیں ٹھیک ہے سر, بولنے تو دیں, سوال ہی نہیں آیا. بٹ میں نہیں, میں ڈیفینڈ کرتا ہوں اپنے آپ کو. ڈیفینس آف سائل بھائی ونس اگین, I'm the victim here. I'm the victim. I want to play this card. I'm the victim. Powerhouses are not allowing me to speak and unifying against my simple argument. Mitochondria of the podcast میں جو بنا دیا اس نے, کہ میری بات یہ ہے کہ نہیں, میں نے یہودیوں کی مثال کیوں دی تھی, اس کے باوجود کی تعداد کم تھی یار. ایگزمپلری ہے ان کی محنت, ایول بٹ ایگزمپلری. مانتے ہیں جی سر, بول لوں جی. اچھا ساحل بھی آپ نے کہا کہ ایک جنریشن لگے گی پوری, ٹھیک ہے, تبدیلی آنے سے پہلے, اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. میرا سوال یہ ہے, میرا بھائی ہے, اس کو 10 سال غیر شرعی, غیر آئینی, غیر اسلامی 10 سال اس کو سزا دے دی ہے, نہ حق سزا دے دی ہے, ٹھیک ہے. ایک اپنا فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے وہ باہر نکلا تھا, اس کو اٹھایا جیل میں پھینک دیا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ 10 سال اندر ہے, وہ اندر گیا تو اس کی پوری جو ماں بہن بیٹیاں پیچھے بیٹھی تھیں, اس کا پورا اکنامک سائیکل ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, گھر اجڑ گیا. اس کی ماں, وہ جب 10 سال بعد باہر نکلا, ماں خودکشی کر چکی ہے, بہن کو طلاق ہو چکی ہوئی ہے, جو دوسرا بھائی ہے وہ نشوں پہ لگ چکا ہوا ہے, پوری نسل اجڑ چکی ہوئی ہے. اس نسل کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ نسل نہیں آپ سے اینڈ پہ آ کے سوال کرے گی کہ ساحل بھی آپ تو اپنے سلو پروسیس سے لوگوں کو باتیں کتابی سناتے رہے, پریکٹیکل اپلیکیشن میں کچھ کیا ہی نہیں. میرا جواب دو, جو یو ور ریسپانسبل, یو ور اے پاور ہاؤس, یو کوڈ ہیو ڈن سم تھنگ بٹ یو ویٹڈ فار این انٹائر جنریشن. میری نسل تو تباہ ہوگی, میں کیا کروں بھائی. اینڈ وائل ڈوئنگ سو وین یو ہیڈ مان ایٹ یور سائڈ ایز ویل ڈیفینڈنگ یو. ہو گیا بتانا مجھے, یہ نہ ہوگا لیکن آپ کو لگے کہ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, بات پوری ہو گئی. میں ایموشنل ہوتا ہوں اس باتیں سن کے کہ ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ, اور ہم آپ فارن پالیسی کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیا فارن پالیسی پاکستان کی ایک موقع رکھا ہے, میں روکوں گا یہاں پہ, پھر واپس آؤں گا. اگلی بار لوگوں نے کہا تھا کہ آپ آگے سے آگے جاتے ہیں. نہیں, میں پہلے اس کا جواب لوں گا, میں اس کا جواب لوں گا. سوری, میں نے سیکھا آپ لوگوں کی بات. لوگوں نے کہا تھا آپ 4-5 سوال اکٹھے کر دیتے ہیں, یور مائنڈ فنکشنز ٹو فاسٹ. میں نے کہا میں سلو ڈاؤن کر لیتا ہوں فار دی آڈینس, عام غریب لوگوں کے لیے. جی بتائیں. اب اس کو کہتے ہیں سینٹیمنٹ پروجیکشن. That is what it is. اب فینسی لفظ نہیں سال بھی مجھے سولوشن دیں. بتاتا ہوں نا, فینسی کا سینٹیمنٹ. اب ویلنٹائن ڈے آپ بناتے ہیں, سینٹیمنٹ کا مطلب میں بتاؤں گا. پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں یار. سینٹیمنٹس صحیح کارپوریٹ بات کی ہے. سینٹیمنٹس کا سینٹیمنٹ پروجیکشن کا میں کہہ رہا ہوں نسل تباہ ہوگی, نسل تباہ ہوگی. جیلوں میں بیٹھے ہیں لوگ, ہیومن رائٹس کی وائلیشن انتہا. میں نے آپ سے کہا تھا, لک سیڈ, آئی لک سیڈ. سینٹیمنٹس کو بہت اچھی طریقے سے چینل کر کے انسٹنٹ موومنٹ کریٹ کی جا سکتی ہے. میں اس کے پرسنلی خلاف اس لیے ہوں کیونکہ وہ ببل آف ایئر ہوتا ہے, وہ برسٹ ہو جاتا ہے, اس کا فالو تھرو نہیں ہوتا. میں عمران خان کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ اس کے نام کے پیچھے ایک سائیکولوجیکل آرکیٹائپ ہے, وہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید اس کے خلاف یا اس کے حق میں بات ہو رہی ہے. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ پی ٹی آئی. آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ میں موومنٹ کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں سر. میں کسی چیز کو نہ بورو کرنا چاہ رہا ہوں جس کی لیس دین افیکٹو ویلیو ہو, نہ ہی میں اس کو غلط استعمال کروں جس کی مور دین افیکٹو ویلیو ہو نا.
समझ रहे हैं? स्ट्रेटजी आपकी जी जी, आई वांट ठीक है। कीप इट वेरी न्यूट्रल एंड आई नो द वैल्यू ऑफ वर्ड्स, बातों की बहुत वैल्यू होती है, जो कि ना बातें उसकी कमेंट बदलती हैं। नहीं मुझे बताइए, मैं अच्छा आम सवाल है मेरा। जी हाँ, इस सेंटिमेंट्स को चैनल करके, करंट ह्यूमन पाकिस्तानी मुसलमान के कुरानिक इस्लामिक सेंटिमेंट को चैनल करके, वी कैन एंड वी शुड ट्राई टू मनूवर दिस करंट, जो कि नाहक बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं या फिर इनके जुल्म हुए हैं, लड़कियों में हो रहे हैं बेचारे, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सभी तो आप देखेंगे कैसे क्या होता है। आप डोनाल्ड ट्रंप की किताबें आई हुई हैं इस वक्त, आप अभी देखना कैसे क्या होता है। और तमगे मिलेंगे उन लोगों को अगले 14 अगस्त पे, और तमगे मिलेंगे जिससे ज़्यादा पाकिस्तानियों के जुल्म किया। मिल जाएंगे भी तो। ठीक है, तो बात यह है कि व्हाट यू नीड इज, एंड यू आर राइट, आपकी फितरी डिमांड है। मैं 2 साल से रोज हर स्कूल कॉलेज जा जाके फ़लस्तीन के लिए कह रहा था कि आज जाना है, आज जाना है। 50,000 बच्चियां मार दी उन्होंने हमारी, आज जाओ। ठीक है, और उस वक्त आप कह रहे थे कि नहीं हम पाकिस्तानी क्या करेंगे। मैं कह रहा था कैसे, उस टाइम आपने कैसे नहीं बताया की माई बहनें, क्योंकि औकात ही नहीं दिखाई, औकात ही नहीं बताई मुझे सोल्यूशन। मैंने कहा मैं शहादत का जज्बा लेके निकला हूं। इस्माइल मई में पाकिस्तान ने थोड़ी सी झलक करा दी थी वैसे। बात यह है जब अपनी और बड़ी इस्माइल, और बदकिस्मती है ना, यू राइट। आपको वो अपना आर्गुमेंट याद है, वो हर पाकिस्तानी का है कि सर मेरे डंडे के जोर पे बच्चे मार दिए, अगर 4 बच्चियां खा गया तो 3 तो बचा लेने। ऐसे ही है, मैंने स्ट्रेटजी दी थी ना। मैं कह रहा हूं अब आप स्ट्रेटजी दें। गलत है। अब आपसे मैं मांग रहा हूं स्ट्रेटजी, क्योंकि आपने मेरी स्ट्रेटजी को गलत कहा। जी जी, आप ये कह रहे हैं कि सर अगली नस्ल का वेट नहीं होना, जो अभी जेलों में बैठे ह्यूमन राइट्स की बात करना है। उसका तरीका ये है कि इस वक्त के एक मिनिमम थ्रेशोल्ड नंबर को आप सेंटिमेंट पुश करके उनको रायल कर दें, उनको चैनल कर दें कि भैया बात सुनो, हक और बातिल की लड़ाई हो रही है। आवाज उठा ले ना, आग लगाएं, आवाज तो उठाएं ना। और क्या कर रहे हैं कब से हम, और क्या आप क्या समझ रहे हैं, हम क्या IMS क्या कर रहा है, शादी.com है IMS, और क्या कर रहे हैं, अल्लाह की आवाज उठाने लगे ना। भाई भी आपके शहीद अरशद शरीफ के नाम पे आप कंफ्यूज हो गए थे, कौन IMS क्या करेगा यार नाम Oh my skip हो God, गया यार, जाने दो नहीं यार। यार मेरा कोई नाम नहीं, मैंने समझा था आप अरशद शरीफ को एज अ मॉडल बता रहे हैं या मॉडल भी है वो। है ना, कब मैंने कहा है कि नहीं है, मैंने आपको क्या कहा ही चैलेंज द स्टेटस को, और अगर मुझे वो रास्ता मुझे मिलता है आई विल टेक दैट हैप्पीली एनी टाइम एनी डे। यार लाइक व्हाई इज दिस इस्माइल कासिम द बेस्ट हिट्स मैन? मैं साफी, मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूं। बिकॉज मेरा पॉइंट समझे, मेरी कोई औकात नहीं है। साहिल अदीम is somebody, he needs आप तकरीबन to 30 साल lead। के हो गए हैं, 30 साल के हो गए। आपको अरशद शरीफ का कितना गम है? तो जब डॉक्टर इसरार ने अपनी मूवमेंट शुरू की थी, साथ क्यों नहीं ज्वाइनिंग दी? वो भी तो चैलेंज कर रहे थे पूरी आवाम को लेके। साहिल भाई जब तक सुना देखे ना, ऐसे नहीं मैं होता। तब वो छोड़ा बहुत था, वरना मैं जरूर कर लेता। चले अच्छा क्या बात है, इस तरह की TLP भी तो चैलेंज कर रही है, वो क्यों नहीं आप करते? मौकफ से इत्तेफाक नहीं करता। थोड़े से मौकफ के, बिल्कुल इसने सही बात की है। वो प्रेशर ग्रुप अगर स्टेट का कोई बन के सामने आएगा तो मैं आपको थोड़ा सा आपकी डिसएग्री मर्जी करूंगा। का सॉल्यूशन तो नहीं नहीं चाहिए ना ना। साहिल भाई, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बाहर निकल के आप डंडे देखिए- उठाओ, स्टेट ने जब कर रियासत ने ठोकर बंद कर दो तो मैं बंद कर अच्छा दूं, बात। फौजी आके मुज़ाकरात करे तो मैं छोड़ दूं। मैं मिसाल फ्रांस का इसलिए दे- सफीर जब है उसका इशू बना लूं मर्जी के मुताबिक इस्लाम मेरा हर्ट हो इस्माइल, रहा मैं है। मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने एक एब्सोल्यूट 1+1 क्वेश्चन दिए कि नाहक के खिलाफ आवाज अभी उठानी है और जो उठाएगा उसके साथ अगर नहीं उठानी तो मुझे बता दे, मैं नहीं उठाऊंगा, मुझे रास्ता दे दे, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी यही मैंने आपसे कहा है कि इस वक्त का जो यूथ है, इस वक्त का जो लड़का है 20 साल 30 साल का, इसके अलावा जो कुछ भी पाकिस्तान में 40+ जिंदा है ना, बाबे जिंदा हैं, आंटियां जिंदा हैं, उन्होंने उनकी हार्ड वायरिंग है कि हमने कुछ नहीं करना, उनको डर उनकी नसों में घुसाया गया उनके माँ बाप की। रोज आखिर सवाल करेंगे इनसे, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब सिर्फ आपके पास एक प्ले है, अंडर 30 over 12 इन बच्चों को चैनलाइज करेंगे, डेफिनेशन ठीक करो और आपस में कनेक्ट हो जाओ। आपस में कनेक्ट हुए, जितना जकरबर्ग ने कर लिए कनेक्ट, यूट्यूबर ने कनेक्ट कर लिए हैं, आप तो कनेक्ट हो गए और अकेले पर्पस पे हो गए। तो एक प्लेटफॉर्म, जिस चाहे मोबाइल की ऐप हो कोई, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल फोरम हो, कोई एक क्लब हो जो कि हर शहर में अलग अलग बिल्डिंग में लोग आना शुरू हो गए, जैसे ही एक मिनिमम नंबर यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होगा, you do not need to have a bureaucratic process or a political democratic party for it. All of a sudden मैनिफेस्टो क्लियर होकर बताया कि भाई हमने ये दंगा फसाद नहीं करना, मगर तुम TLP से ज़्यादा बड़े दंगे, तुमने बंदे हमारे गायब किए हैं, तुमने हमारे बंदे मार दिए हैं, तुमने इंसान मार दिए हैं, नाहक इंसानों के ऊपर नाहक जुल्म कर दिया हुआ है अमेरिका के कहने पे, या अपनी पावर को बचाने के लिए। वी आर नॉट गोइंग टू टर्न आवर आई के खैर कर लो, अब तुम दोबारा करके देखो और पुराने सारे के सारे जितने भी मामला हैं उसका हिसाब दो। अब कोरम अचीव करना भी तो मकसद है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोरम अचीव करने के लिए मैं जो मसला वहीं पे आ रहा हूँ, मैं तकरीबदारी करूं, मार खा के आ जाऊं, तो लाइक व्हाट्स द पॉइंट इवन? गेट द नंबर, या भी अगर ज्यादा नंबर इकट्ठा होगा और एक ही पर्पस पे इकट्ठा और होगा, क्वालिटी ऑफ द नंबर भी, लाइक ये नहीं वो क्वालिटी की दो IMS क्वालिटी है उसका मसला। दो पैरामीटर्स। अभी IMS ने पैसे नहीं इकट्ठा किया ना सर, ये पैरामीटर बहुत जरूरी होता है, याद है। और पैसे के लिए नस्लें नहीं चाहिए होती, पैसे के लिए बिजनेसमैन चाहिए होते हैं, एक ही नस्ल इकट्ठे हो जाएं, वो पूल इन द रिसोर्स करेंगे, भाई वी विल फाइनेंस व्हाटएवर यू रिक्वायर। पाकिस्तान लेवल ही मूवमेंट करवानी ना आपने, ग्लोबल लेवल IMS की ताकत जरूरी है बड़ी चेंज के लिए। पाकिस्तान लेवल के ऊपर आप जो इंस्टेंटेनियस रिजल्ट चाह रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से होता है, और दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा ही होता है। और अगर पीसफुली अल्लाह की कानून के अंदर रह के कोई खुद ना जुल्म करना शुरू करते ना, आप अभी मैं अगर पुराने पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूंगा जो नस्ली बदमाश हैं, जिस तरह PTI में इकट्ठे हो गए थे, अगर उनको इकट्ठा करूंगा मैं, तो उन्होंने आर्मी से भी ज्यादा बड़े जुल्म शुरू कर देने आम आवाम के ऊपर। जी
मतलब ये रिस्क नहीं ले सकते ना हम. We need to have a well calculated. रेवोल्यूशन का प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने आप को रिडीम नहीं कर पाते और हर सक्सेसिव रेवोल्यूशन जो है वो पिछले को रिडीम करने की कोशिश करता रहता है और इसमें मुल्क बर्बाद हो जाते हैं. और वो ये बड़ा problem मी वर्सेस देम का विक्ट्री कार्ड खेलते रहते हैं. वन ट्रू रेवोल्यूशन फॉर एग्जांपल अगर जो सूडो रेवोल्यूशन था पीटीआई का जो प्री 9 में बात कर रहे हैं जब वो पावर में आए थे, दी आर्गुमेंट वाज कि हमने सिविल पॉलिटिकल प्रोसेस को रिडीम कर लिया है. हालांकि उन्होंने वही हथकंडे इख्तियार किए थे, नहीं किया था, वो ये झूठ बोला मॉरलिटीज उन्होंने आगे की थी. झूठ बोला. सो इट्स क्वाइट क्लियर कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल नैरेटिव्स नहीं वर्क करते. ट्रम्प आया है, बात उसने पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल नैरेटिव वर्क करते हैं, अब चेंज हो रहा है. नहीं सर, पैगाम पूरा होने दे, आप समझ आ ठीक जाइए. है. ट्रम्प ने वाइट नेशनलिज्म को उभारा. उसने डिसअफेक्टेड मिडिल क्लास वाइट्स को कहा कि तुम्हें जॉब मिलेगी, यहाँ कोई काला नहीं आएगा, यहाँ कोई हिंदू नहीं आएगा, यहाँ कोई मुस्लिम नहीं आएगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं रोज डेपोटेशन के नंबर एट लोएस्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा वीजे दे रहा है वो इंडियंस को डिप्लोमेसी के चक्कर में. जॉब फिर भी जा रही है गोरों की. उसने 4-5 जंग के मास्क खोल के दिखा दिए तुम्हें. सो पॉपुलिस्ट नैरेटिव से शायद ताकत तक पहुंच जाओ आप, लेकिन जो लिबरल डेमोक्रेसी का डिलीवरी मैकेनिज्म है वो तो झूठ है. इंटरेस्ट हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सिक्योरिटी अपरेटस है अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, अमेरिका की बिजनेस कम्युनिटी है, आईटी सेक्टर है, सिलिकॉन वैली पूरा एक इंटरेस्ट ग्रुप है. सही है. फिर फॉरेन इंटरेस्ट हैं, सऊदीज के हैं, इसराइलियों के हैं. सो इट्स लिटरली इम्पॉसिबल कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके जरिए आपने कहा ना कि सियासी पार्टी बनाए, मजहबी जमात इस्लामी नहीं बनाई. उनमें है, मैं कहता हूँ हमारे से ज्यादा केपेबल, ज्यादा नेक, ज्यादा अल्लाह वाले लोग मौजूद हैं. एक तो फिक्र की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपका जाविया देखने का प्रॉब्लम को और आपका जाविया सोल्यूशन देखने का. जाविया सोल्यूशन तो कुरान है, दोनों के आने कुरान है, लेकिन उसको देखने का जाविया फर्क है. वो इत्तेफाक आप डिबेट कर सकते हैं. मैं भी तनकीद करता हूँ कि आप ही क्यों, आपकी राय को क्यों माना जाए, अल्टरनेटिव रीडिंग ऑफ द कुरान को क्यों माना जाए, अनऑर्थोडॉक्स रीडिंग को क्यों माना जाए, व्हिच इज देन ही विल आर्ग्यू के या स्टेटस को देख लो, जो तुम लोगों ने कर लिया, जो खाड़ना था खाड़ लिया, सही रह गए हो. सेम गोस फॉर लिबरल डेमोक्रेसी, सही रह गए हो. लाइक नॉर्वे में बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे सोमाली इमिग्रेंट नहीं चाहिए यहाँ पे. वो ट्वीट करता है, वो सड़क पे जाके मार खाता है, वो रो पेट गया, वो कहता है सोमाली माइग्रेंट यहीं आएगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो आके यहाँ पे तुम्हारे जॉब भी लेगा, तुम्हारी वेलफेयर भी लेगा, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते. क्योंकि मैं जो हुकूमत वो इंटरेस्ट ग्रुप है, सिक्योरिटी अपरेटस हमने अगर मैं साहिल भाई को क्यों कह रहा हूँ और मैं किसी और से डिस्कशन क्यों नहीं कर रहा, आई सी द पोटेंशियल ओवर हियर. मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट, अपनी सोच की बात करूँ तो जब भी मुसलमान गिरे हैं, हम 1947 प्री पार्टीशन चले जाए, हम 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर लें, उससे पीछे चले जाएं जब आखिरी हमारा औरंगजेब जा रहा है, उसके बाद हमें कोई 17-18 मिलते हैं सक्सेसर जो कि क्लेमेंट थे टू द थ्रोन थे. ठीक है, 16वीं सदी के अंदर हमें शेख अहमद सरहंदी नजर आते हैं और आगे शाह वलीउल्लाह एंड या में सैयद नजर आते हैं. मकसद क्या था उस टाइम आके? ये वाला मकसद था कि आपने जो ब्रिटिश जो थे, आपने उनके साथ लड़ाई नहीं करनी थी, आपने उस सर्कल के अंदर जुड़ना था, आपने मॉडर्न तालीम हासिल करनी थी, वो कुफर नहीं था. आपने लूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स अगर करनी थी तो आपने अपना इंडिविजुअल स्टैचर जो था बढ़ाना था. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट ही इज ट्राइंग टू अचीव. अब तुमने वहां हुई थी होलसेल अडॉप्शन ऑफ ब्रिटिश स्टाइल. ब्रिटेन जो है हुई थी ना 57 में हुई थी, उससे पहले कहाँ हुई थी? मुगल एरा के एंड पे कहाँ पे हुई थी? नहीं, वो उस टाइम इतनी बातें सुनना हुआ था. दो बातों को रिलेट कर रहा था. यहाँ पे जिक्र कर दिया, सुनना की बात की, शेख अहमद सरहंदी ने की. तूने सैयद अहमद खान का जिक्र करके कन्वर्सेशन कंफ्यूज कर दिया, बिकॉज़ वो स्पेसिफिकली वेस्टर्न स्टाइल अडॉप्शन की बात कर रहे थे. वहां पे एक आइडिया था कि हम पिक एंड चूज कर लेंगे कि तहजीब हमारी, मशीनी और टेक्नोलॉजिकल साइंस उनकी. वो कह रहे थे कि सारा इल्जाम मुसलमानों पे आ गया, हिंदुओं ने भी उतना ही रोल प्ले किया 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में. साहिल भाई ने इसको डिस्टिंग्विश किया, उन्होंने कहा साइंस और टेक्नोलॉजी भी सांझी नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, हर कौम का अपना तरीका है और जाविया है. और पीछे चले जाएं हिस्ट्री के अंदर, फिर वो वाला रोल प्ले करेंगे. हां, व्हाट? और पीछे चले जाएं फिर. we've never done this, like we, because colonial gap तो पहले नहीं था ना. पॉइंट इज मेरा सारी डिबेट को एक चीज समझने का, ठीक है, कॉल इट being the devil's advocate, call it anything that you want. I'm not at all for terminologies. I believe Pakistan is at the lowest. I believe 5, 6, 7 shining lights. Wasn't Musharraf the lowest? Not in terms of that. Not in terms of that. Otherwise, तो obviously हमारी foreign policy. Bro, not in terms of that. Obviously. अच्छा, वैसे भी फिर मैं उस स्पेक्ट्रम से बात नहीं कर रहा. I can't agree with you there. अच्छा, पाकिस्तान is not at its lowest in terms of foreign policy and in the political spectrum. मैं इत्तेफाक कर सकता हूँ. हाँ, मैं वही कहने लगा ना, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अगर नहीं है तो मॉरल ही आया ना. मैं वही कहने लगा हूँ ना, सोच के एतबार से, मॉरल्स के एतबार से, उम्मीद के एतबार से, होपलेसनेस. अच्छा, मुशर्रफ के दौर में 7.5 लाख बंदा बाहर गया था, 21 में 22 में 9.5 लाख 10 लाख फिगर्स एक्सपैंड किया था, या 70% इंक्रीज मुशर्रफ दौर में हुआ था, या 2024 के अंदर टेररिज्म के अंदर इंक्रीज हुआ. मुशर्रफ दौर के अंदर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अंदर वी वर एट द लोएस्ट. वरना पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम प्रेजेंट आप मुझसे पूछें, इफ यू आस्क मी, इवन विद द फैक्ट कि लेजिटिमेसी हुकूमत की हाइब्रिड सेटअप के मैं खिलाफ हूं, फिर भी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है हमारी. तीनों रीजनल पावर्स, सुपर पावर्स, चाइना, यूएस, रशिया, आप तीनों को बैलेंस कर रहे हो.
वो तो बेहतर हो भला हो ट्रम्प का और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी, वरना हम ना करते। रीजनल पावर्स आप टर्की के साथ भी सही अच्छा प्ले कर रहे ईरान से हो, बांग्लादेश के साथ, ईरान के साथ भी, तो मसले आपके ईस्ट और वेस्ट पे, इंडिया और उसके साथ अफगानिस्तान के साथ, जो कि अफगान आपका डॉक्ट्राइन जो है मुझे उससे मसला था, वो इख्तलाफ है और वो प्रॉब्लम है, वो हमारे घर बैठा हुआ है, हेंस द रूट के 70% राइजिंग। हाँ साल में से ये इतनी लंबी मैं तकरीर, मैं आज मुझे अंदाजा था कि मैं इलेक्शन कैंपेन देखूंगा इस्माइल भाई की, लेकिन ये जो अफगानिस्तान वाली डॉक्टर है ना, ये भी एक इमीडिएट और हाजिर प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी प्रॉब्लम भी डिस्कस करें, बाकी सारी ना पीछे छोड़ So that remains not साहिल को सारे को जवाब देने थे एज अ लीडर। क्या एक एक करके बताएं यार सुन नहीं रहे थे आप, नहीं सुन नहीं रहे थे आप यार। भैया, आपने सारे ट्रेडिशनलिस्ट मुस्लिम्स की बातें की हैं, एक दफ़ा बताएं कुरान पे रिसर्च कब हुई है? 1200 साल हो गए, जी किसी एक ने भी नहीं की भी नहीं वो, लेकिन उन्होंने नहीं किया था ट्रांसलेशन टू पर्शियन, सब जगह ठीक है, रिसर्च तो नहीं, लेकिन ट्रांसलेशन टू पर्शियन तो की थी उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। दैट वेरी ट्रांसलेशन के जो ट्रांसलेशन हुई, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैंने आपको जी शाबिल ने पहली दफ़ा की थी पर्शियन में, सो मिड 1700s। तो 1700s बिल्कुल ऐसे। क्वेश्चन ये है कि आपने कुरान पाक को देखिए, मैं इस वक्त ना मिसाल आसान कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस किस बेस के ऊपर बना है दुनिया में? फिजिक्स की बेस पे बना है ना। ताकत और असला सारा बाद में आया, पैसा पहले आया ना, बस इंडस्ट्री उन्होंने लगाई फिजिक्स की बेस पे लगाई ना, मैथमेटिक्स की बेस पे लगाई। वी क्विट ऑन द बेसिक्स ऑफ हाउ ह्यूमन सिविलाइजेशंस डेवलप। कुरान पाक स्पोक टू दैट वेरी बेसिक ऑफ हाउ ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप। ह्यूमन प्रोग्रेस कुरान पाक का मेन सब्जेक्ट है। कुरान पाक सिर्फ अखलाकी इक़दार की किताब नहीं है, कुरान पाक सिर्फ सियासी इक़दार की किताब नहीं है, खूबसूरत, ठीक है, समझ रहे? सो और ये कहते हैं ना कुरान पाक सिर्फ मजहब के लिए आया और दीनी मुकदमा, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब गिन के 350 आयतें हैं जिनमें अहकाम है, बाकी की सारी 6500 आयतें जो हैं वो किस लिए हैं? अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी यूनिवर्स को एज सब्जेक्ट मैटर रखा हुआ है, एज एन एविडेंस, एज ए स्पेसिमेन रखा हुआ है कि तुम्हें मैं किसी एक जगह पे मुक़य्यद होने दूंगा ही नहीं। इंसानों को एड्रेस करते हुए अल्लाह ताला अपने अर्श से बात शुरू करते हैं कि सबसे मतलब आउटर कर्व से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसकी तुम्हारी कोई बाउंड्री नहीं मैं सेट कर रहा हूँ। हमने देखे अपने आप को बाउंड्री में किधर रखा हुआ है कि हम सिर्फ अखलाकियात करेंगे या सिर्फ मजहबी उमूर करेंगे, एंड दैट्स इट। वो भी नहीं करेंगे खैर, क्योंकि वो कैसे करेंगे? आपका मजहब और आपकी अखलाक आपकी ताकत वालों के मजहब और उनकी अखलाक से आता होता है। इट इज़ सच अ सिंपल साइकोलॉजिकल केस। कोई डिसप्रूव करके दिखा दे मुझे। आप जितने भी सवाल कर रहे हैं वो इसलिए उसका जवाब ये, आप ताकत में होते तो ये सारे मसाइल हल, क्योंकि सड़कें भी साफ होनी थी हमारी, हमारे मशीनें भी लगी होनी थी, हमारी बंदूकें भी होनी थी, हमारे टॉमाहॉक हमारे, और टॉमाहॉक ये होने थे हमारे पास, वो वाले टेक्नोलॉजी होनी थी जो कुरान पाक के थ्रू लिकुल्ली दाइन दवाउन, कि दुनिया की कोई बीमारी नहीं है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को लगाने से अल्लाह ताला ने दवाई नहीं देते। हमने आज तक कोई क्योर इजाद नहीं की, सुभान अल्लाह, ठीक है। हमें अल्लाह ताला कुल का सीखा देते हैं, हमेशा कुल का सीखा कि छोटा ना खेली, कुल पे नहीं। यू आर यूनिवर्सल, यू आर नॉट जस्ट लोकल। और वो भी तुमने लोकल अपने आप को प्लेनेट से भी कम करके मुल्कों में डाल दिया, मुल्कों से भी कम करके तुमने सूबों में डाल दिया, मुल्कों भी कम करके तुमने अपने आप को खानदानों में डाल दिया। कुछ शर्म करो, तुम मुसलमान हो। वो तो गोरा नहीं, कभी कभी गोरों में फिरके बने, अमेरिका के कितने फिरके बन गए जी, वहाँ पे नहीं हो सकता ऐसे। दे वर ऑल अबाउट क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस। ताकत के ज़माने में अब तो फिरकावारी उनमें आम हो जी, मतलब ताकत के ज़माने में नहीं फिरके बनते ना, बर्बादी तरफ जा रहे हैं। मैं उनकी एपिटमी की बात कर रहा हूँ ना। देयर जनरल प्रोग्रेस इज वेरी सिंपल, यूनिडायरेक्शनल। कि कोशिश करते रहेंगे, नई से नई इनोवेशन लेके आएंगे, इन्वेंशन लेके आएंगे और अपने आप को आसमानों की तरफ मुंह रखेंगे। जिसने आसमानों की तरफ मुंह रखा अल्लाह ने उसको ताकत दी हुई है। इट इज सच। सुमेरियंस ने आसमानों की तरफ रखा था, पूरी दुनिया पे राज करते थे। मायास ने आसमानों की तरफ रखा था, दुनिया पे राज करते थे। रोमन्स ने आसमानों की तरफ रखा था। जुपिटर, इमेजिन करें, पैंथियन ऑफ गॉड्स जी, सारे सितारे उनके, ग्रीक के सितारे थे, रोमन के सितारे थे। स्टोन हेंज इंग्लैंड में बैठी हुई है, पतोके में तो नहीं है स्टोन हेंज, विक्टोरिया से भी पहले वो वाले इलाके में सिविलाइजेशन आसमानों की बातें करती थी। जो चाइना में मुसलमान जब ताकत में आए तो क्या किया उन्होंने? एस्ट्रोनॉमी हमारे हाथों आई, फिजिक्स हमारे हाथों, मैथमेटिक्स हमारे हाथों आई। कुरान पाक पे सितारों की बात रहा है। कुरान पाक कह ही रहा है कि भाई तुमने जब तक ये वाली साइंस नहीं पकड़ोगे तो नीचे वाली साइंस नहीं मिलेगी तुम्हें। नीचे तो एक आर्ट होती है, साइंस ऊपर होती है। सो हमने खुद छोड़ी हुई हैं चीज़ें, और इस चीज़ को हमने एक इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स लैबिरिंथ बना दिया हुआ है कि आम बंदा इस तरफ आ ना जाए। मुझे तो कई बार लगता है ये रियाजी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के उस्ताद अमेरिका सेलेक्ट करता है, बीकन हाउस के सिटी स्कूल के भी, नहीं तो बच्चा डर के नहीं तो मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ ना है, नथु रखो ना। करिकुलम वो बनाते हैं, करिकुलम वो बनाते हैं, टीचर वहां से ट्रेन होते हैं। नहीं जोक लिटरली दैट्स द कोर। उनका करिकुलम बाय डिजाइन वही करिकुलम है, और हार्मनी का प्रिंसिपल रखा हुआ है। यूनिफॉर्म पहनाए हुए हैं, गुलामों की तरह सेट किया हुआ है, हेयर कट किया हुआ है, करने के लिए कार्ड लेना होता है।
I know, because میں most schools if you want to go to take a dump آپ کو اسکول ٹیچر سے اپنے اجازت لیں وہ ریڈ کارڈ نہیں دیتے تھے کہ بیٹا ہال پاس جو باتھ روم جانے کے لیے اور سوچیں ذرا پاکستان کے ہو یا دنیا کے کسی بھی انسان میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں کارڈ ملتا آپ اگر میتھمیٹکس کے ٹیچر ہو کہیں نا سر میں نے آؤٹ آف دا بک ایک تھیوری دیا چپیٹ پڑے گی آپ کو اسکول میں کہ تجھے کتاب تو تجھے سمجھ نہیں آتی اور تو یہ ہمارے اپنے لفظوں میں جواب لکھا اس پہ بھی. تو یہ غلاموں کی کیوں کیفیت ہوتی ہے؟ فن لینڈ میں ایسے نہیں ہے, ناروے میں ایسے نہیں ہے سر, امریکہ میں بھی ایسے نہیں ہے. ایک پورا سیگمنٹ ہے کنڈر گارڈنس کا سویڈن وغیرہ میں اسکینڈینیوین کنٹریز میں جس کو انہوں نے کہا ہوا ہے ڈینجرس پلے, جہاں بچوں کے لیے باقاعدہ انہوں نے کنٹرول ڈینجرس انوائرمنٹس کریٹ کی تھی ٹاڈلرس کے لیے کہ کیچڑ میں کھیلو, جا کے جاؤ چیزوں پہ چڑھو. میں نے کہا یار یہ تو ہمارے پارک میں وہ امی نہیں نو بیٹا فرید ڈونٹ ڈو دیٹ, غلاموں کی امی ہے سر, زاویار بیٹا ڈونٹ ڈو دیٹ, بوائز ڈونٹ ڈو دیٹ, دیٹس ویری بیڈ. زاویار You know, there's that woman میرے ذہن میں ہے, بیٹا ڈونٹ ڈو لائک دیٹ, آپ کو ٹو ہو جائیں گے, آپ کو چوٹو لگ جائے گی, بیٹا اسپون یوز کرو. اب واپس آتے ہیں, چھوڑیں آنٹیوں کو کیا ذبح کرنا, انہوں نے بہت نہیں ذبح کرنے کی ضرورت ہے. بائی دا وے my complete distrust of boomers اتنا ایپیکس پہ آ چکا ہوا ہے. These guys were 20 ویکسینیں لگائی ہوئی ہیں ایک بندے کو, غلام ایسا ہی رہے گا جس کو ملے کووڈ کتنی, میں نے 15 بوسٹر اور 6 روسٹر, اور میں کہ یار آپ ایک لیونگ چلتے پھرتے کلاٹ بیگ ہیں. میں نے کبھی ویکسینیشن نہیں کرائی جی, کووڈ نہیں کرائی, الحمدللہ تو نہیں کرائی, نہیں کرائی. I can be sure that آپ دونوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. ویسے ہو سکتا ہے, اللہ کی مرضی ہے. وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں نا, وہ جوک تھا, ایک جوک چلتا ہے یار, ایک جوک بھی تو کرنے دینا. لائٹ ہارٹ ہے کہ کووڈ والی ویکسین سے لوگ مری جا رہے ہیں, یہ بات ہے. لیکن آپ نے آن کیمرہ بتایا, ہو سکتا ہے آپ کو کسی دن نیئر فیوچر کے اندر کوئی آ کے کالا ڈالا روکے, ایف آئی آر تو کر سکتی ہے اس پہ, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ریٹروسپیکٹیولی. جی اچھا ٹھیک ہے, کووڈ نہیں لگوائی آپ کیسے ڈر بیٹھے ہیں نا, کالا ڈالا کے روکے. یہ ویکسین یہ والی ویکسین کب کرائی ہے؟ گھنٹہ میں ساروں نے لگوائی. یہ والی ویکسین کب کرائی ہے کالے ڈالے والی, یہ بتائیں سر. میں نے پرچے بھگتائے ہیں, ویکسین نہیں ابھی کرائی. اللہ بچا کے رکھے, اللہ بڑا بول میں بولتا ہی نہیں, کیونکہ انسان کی اوقات کوئی نہیں ہے. انسان اللہ عزت اللہ نے دینی ہے, ٹھیک ہے. میں بڑا بول نہیں بولتا کہ میں تیر نہیں, لیکن میں خاموشی سے رہوں گا. اللہ کو ساتھ لے کے بیٹا میرے سے خاموش تو آپ نہیں رہتے ماشاءاللہ سے. میں نے کہا اللہ کو ساتھ لے کے نا, تو بیٹا میں خاموش کرا نہیں سکتے. اچھا ویکسینیشن مذاق کی بات میں نے بھی نہیں کرائی, ویسے تینوں نے نہیں کرائی, تو ہم دونوں ول بی دیئر ٹو سیو یو آل. چلیں مذاق بھی کرنے دیا کریں نا. چلیں بات یہ ہے کہ یہ سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ کون مفتو ہے کہ نہیں, یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو کنونس کیا جائے اور ڈنڈے کے طور پہ بچوں کی ویکسینیشن کرائی جائے, اور بچہ اپنی ماں اور باپ کے ڈنڈے سے ویکسینیشن کروا رہا ہو, تو آپ سمجھ لیں اس طرح سنسیئر تو کوئی رشتہ نہیں ہے نا ماں باپ سے. آپ مسوجنسٹ میں اپنے بچے کو کروا رہے ہیں, مسوجنسٹ بھی ہیں, آپ اینٹی ویکسر بھی ہیں, اور فلیٹ ارتھر بھی میں نے ثابت کر دیا. مسوجنسٹ تو میں کہنے لگا تھا, آپ نے بات ابھی آپ نے کہا بھی عورتوں کو پتہ نہیں ذبح بعد میں کر لوں گا. ابھی آپ نے 2 منٹ پہلے اسی شو میں کہا آنٹیاں ذبح کیوں کر رہے ہیں, انہوں نے پوری قوم پہلے ذبح کر دیا. آلٹر آف مسوجنی, آنٹیاں ذبح ہوئی ہیں. باقی ہم وہ بات تو کرتے ہی نہیں. پرانی جو آپ کی پرانی شو والی بات تھی, وہ تو اتنی آؤٹ ڈیٹڈ اور منڈین ہے کہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا اپنے اوپینینز اس کے بارے میں کہ دیٹ یو آر اے مسوجنسٹ. بیکاز آئی سیڈ کہ 95% عورتیں جاہل ہوتی ہیں. سر یہ نہیں تھا نا پارٹ, اٹس آل رائٹ. سلیبس کے بارے آپ نے واقعی اس کے اوپر مذاق کیا. چلیں آگے چلیں. مسوجنسٹ اس نے جوک کیا, اس سے جواب لیں. I made a light joke about. اچھا وہ جوک کرے تو اگنورڈ ہے, میں جوک کروں تو ہائی لائٹ ہو جائے گا. Why did you make that joke about him being a misogynist? It should be tasteful. No, I want to talk about this. He said it. There is always a little truth behind every just kidding. اس نے وہ کیا. He called you a misogynist and then say just kidding. اب آپ آنسر کریں اس کو. He believes that. میں نے وہ 3 لیئرز Because he himself is a misogynist. جو باٹم لیئر نا اس کے یہ ٹرمینالوجیز ہیں. There's always some truth. اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ تو سچائی ہوگی. Where there is smoke, there is a fire. میں آپ کو یہ چانس دے رہا تھا کہ آپ اپنے مسوجنی والا امیج کلیئر کر دیں. میں مسوجنسٹ ہوں اور میں نے مان لیا. آپ کچھ ثبوت دیں نا, میں مسوجنسٹ ہوں. اس نے کیا, اس سے مانگے ثبوت. میں نے تو باقی چیزوں کی آپ سے پریکٹیکل اپلیکیشن مانگی جس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اب تک. اچھا ٹھیک ہے. Anyways, like, why do you call him misogynist? You always run the risk, like اس بات کا, I always say this, that there is no need to say a lot of provocative things that you do end up saying. مثلاً آلٹرنیٹیو فزکس کے بارے میں. اگین آلٹرنیٹیو فزکس میں نہیں, میں بہت بھاری طریقے سے کہہ رہا ہوں ود دا ہیوی ہارٹ کے, لائک آلٹرنیٹیو سائنس. ویکسینس کا زیادہ ذکر آ گیا مثال طور پہ. ان سارے نو گو زونس ہیں ہمارے یہاں. ایک بہت ہی آئی ہیک ان لو سائنس ٹائپ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا سارے, جو وہ مطلب وہ کیا شو دیکھتے ہوتے ہیں یہ لوگ, بگ بینگ تھیوری, اور وہ جو ایک ریٹارڈیڈ سائنٹزم ہماری قوم کے اندر ہے. اسی طرح خواتین کے مسائل لے کے, یا لسانی پہچان, اب 4 کیٹیگریز میں آ گئے. ایک وہ سندھ والا مسئلہ, پھر خواتین والا. یہاں پہ نا وداؤٹ تھنکنگ نی جرک جو یہ ریئیکشن ہے نا کہ یہاں where there is smoke there is a fire. میں ایک زیادہ بری مثال دیتا نہیں ہوں, بٹ دس کائنڈ آف تھنکنگ ہمارے اجتماعی لاشعور میں اچھا کھیل گیا. So these کیا اچھا کھیل گیا اس نے 4 میں, اچھا لگا مجھے. فائنلی کھل کے آیا. There are these 3 or 4 dimensions جہاں پہ ہمارے برین collectively function کرنا بند کر جاتے ہیں. And we're like, oh he said the thing now. کفر کا فتویٰ, گستاخی کا فتویٰ. مذہب میں آئی وڈ سے گستاخی اور کچھ مذہبی تنقید اور اس طرح کی گفتگو اور بحث میں دماغ بند ہو جاتا ہے. اس ریلم کے اندر
साइंस पे तो कोई मेन स्ट्रीम साइंटिफिक नॉलेज पे तनकीद हो, वैक्सीन या किसी दवाई पे तनकीद हो, या फार्मा इंडस्ट्री पे तनकीद हो, ख़वातीन से मुतल्लिक कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, और लिसानियत से मुतल्लिक अगर पूछ लिया जाए। और इसमें एक चीज़ और भी ऐड करना चाह रहा हूं। पहले तो मुझे बताएं क्वेश्चन क्या है। Why do you run the risk? इसके बावजूद कि आप क्लेम करते हैं कि मैं इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं सर। और इसके अलावा IMS में 60% खवातीन है, सोर्स कोड में 60% खवातीन है। Yeah, women like bullies, but No, they don't like bullies. They don't like bullies. Oh, yeah. Yes, that's misogynist. I'm not a part of it. I'm not laughing. I'm not a part of this. ये these two misogynist ये अपनी खुद ही डिस्कशन कर रहे हैं। Okay, पहली बात तो ये कि ऐसे नहीं आप these two misogynist बोलेंगे। That's अच्छा सॉरी, इसका भी एक लफ्ज़ होता है। अच्छा सॉरी यार, नहीं कर सकता हूँ। अच्छा सॉरी, वो भी आप कहेंगे मैं वो ही अच्छा सॉरी ना, really sorry. Do I risk pissing off the audience of a certain niche? Always. If you need to think, you got to risk that breach of the boundary of wherever the sanctity is defined. अगर आप उर्दू में बताता हूँ, सोचने की ताकत रखते हैं और सोचने की हिम्मत रखते हैं, तो आपको अगले बंदे को उनकी मुकद्दस गाय काट रही है, उनकी मुकद्दस गाय नहीं काट रहे, तो आप सोच नहीं रहे, फिर आप तो फॉलो कर रहे हैं उनको। सोच का तो मतलब द एबिलिटी टू थिंक इज टू द एबिलिटी टू रेजिस्ट द पैराडाइम ना। अब पैराडाइम में मैं मान लूं कि हाँ जी दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेमत पाकिस्तानी औरत दी, तो ऐसा तो नहीं है ना। ये तो नऊज़ बिल्लाह, ये तो कौम को डम करने वाली पाकिस्तानी मत है बड़ी नेमत नहीं। पाकिस्तानी मर्द से बड़ा इस वक्त पाकिस्तानी मर्द से ज़्यादा खूनखार जानवर पूरे प्लेनेट अर्थ में नहीं है। मर्द नहीं इस बारे में। आप इंडिया नहीं गए नहीं मैं इंडियन पाकिस्तानियों को एक ही सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। IMS में दूसरे इंडियंस भी हैं काफी ज्यादा। जी हमारा IMS एक्चुअली close to 30% in Indian Muslims. अच्छा, very nice. It's not a small number. Actually way more than that. वो हिंदू हैं? नहीं मेरा IMS मुसलमान है, सब मुसलमान हैं। We do not recognize लीग में नहीं हूँ मैं, we don't convert। मैं वही अजीब इक्लेक्टिसिज्म ऑफ अकबर वाली दीन इलाही वाली वाइब आने लगी थी, मैं इसलिए मैंने कहा ये ना हो, कंफर्म क्लियर कर लूँ। I think something died in my brain. इक्लेक्टिसिज्म ऑफ अकबर नहीं सर, उसने यूनिफाई किया था ना, उसने जाकिर नाइक I know what he did. तो मैंने उसी का हवाला दिया ना। जाकिर नाइक हिंदुओं को गैर मुस्लिमों को दावत देने वाली दीन इलाही वाला मैंने वो आपको एग्जांपल कोट किया। लेकिन एक चीज और बेईमान कहना चाहता हूं। चल जाएगी बात। So do I piss off my certain niche? Well, I have to take that risk. Unless I take that risk, I am not thinking. और सबसे पहली बात, हक और बातिल की लड़ाई के लिए दुनिया में आए हैं, आपने तो रिस्क लेना ही लेना है। हक और बातिल के लिए आप पे पर्चे हो, आपने पर्चे फेस नहीं किया और आप भाग गए, ये क्या किया आपने? वैसे इसमें आप ऐड करते हैं इंडिया में पर्चा हुआ है। जी हां, ओह इंटरेस्टिंग। आगरा जाना चाहिए मुझे इलाहाबाद भी जाना चाहिए। आगरा और लाहौर एक जैसे ही आपने कंसीडर किया? नहीं सर मैंने एक नहीं किया। मेरे लॉयर नहीं जा सकते थे, मेरे लॉयर जाते हैं सर। मेरे लॉयर मैंने हायर किए मेरे लॉयर। एक क्रिटिसिज्म आता है, लोगों ने कहा था पूछना, मैंने कहा पूछ लेते हैं। ठीक है, जब लॉयर काम कर रहा हो तो मैं कुछ जज को सलाम करने तो नहीं जाऊंगा ना सर। जजों की इज्जत नहीं करते क्यों? जुडिशरी को नहीं मानते? लॉयर जब एक लॉ का प्रोसेस को लॉ बोलते हैं, 26 में आईनी तरमीम की वजह से आप जुडिशरी की आप रिस्पेक्ट छोड़ गए मेरा ख्याल है। अच्छा चलें, हो गया यहाँ तक समझ आ गई बात। सो व्हेन आई रियली नीड टू स्टेट एन आर्ग्यूमेंट, आई कैन नॉट बी अ पीपल प्लीजर। आप कुरान और पीपल प्लीजिंग इकट्ठी नहीं कर सकते। आप बाय द वे किसी भी पैराडाइम को चैलेंज करते हुए पीपल प्लीजिंग नहीं कर सकते। कोलैटरल डैमेज तो होगा। सही कह रहे हैं। अगर मैंने कहा था 95% औरतें पाकिस्तान की जाहिल हैं, तो अल्लाह की कसम आई बिलीव कि कुरान पाक को इस्लाम के किसी और वर्जन को मान के चोरों की पूजा कर देना, खानदानों की पूजा करना, पीरों की पूजा करना और वो वाले मामलात के अंदर अपने आप को क्या करना। I not only believe that, मैंने I think that's one of the bigger problem. If do you want to add something over here? सुने मैं जुमला पूरा होने दे। आपने क्योंकि पूरा प्रोग्राम नहीं देखा हुआ, आपने भी वही जुमला मैंने देखा है, मैंने उस बच्ची से बात भी की हुई है। सर मैंने ये नहीं कहा आपने उस बच्ची से बात की है कि नहीं, मैंने आपसे कहा पूरा प्रोग्राम उसके प्रोड्यूसर से। I guarantee you आपने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा हुआ। I am such a assertive statement है कि मैं आपको सामने बैठे कह रहा हूँ नहीं देखा हुआ पूरा प्रोग्राम, वरना भी जुमला बोलते ही ना इतना। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि इतना मैं अपना टाइम बड़ा अच्छी जगहों पे यूटिलाइज करता हूं। क्लियरली आज तो इसका मतलब अभी आप झूठ बोल रहे थे, अभी आप झूठ बोल रहे थे। मैंने आपको कहा मैं उस बच्ची से मिला और बच्ची से मैंने कहा उस बच्ची से मैंने राब्ता करने की कोशिश की। इसके लिए रन बैक कर, अभी रन बैक कर, कोई कट नहीं। इसने कहा है, मैंने सुना है पूरा प्रोग्राम देखा है, आपने कहा है मैंने देखा है और उससे बच्ची से ही बात की। और यार बच्ची और प्रोड्यूसर से जब मैंने लास्ट की होगी बच्ची से बात, बच्ची से नहीं की बात, वो छोटी बच्ची है। बच्ची से मुराद अल्लाह माफ करे वो वाली बच्ची ना ले जाएं, जाहिल कौम है। एक तरफ रुको तो सही, आप बस कह रहे हैं 95% औरतें जाहिल हैं। और यार मुझे निकाल for today. I have to go to the bus station. मैंने अपने कज़न को पिक करना है। Man is going to shoot himself in the head. Don't do that, please. Salvi, thank you so much. You were very patient and Ismail Qasim. And I was not patient. I will never see again you spoken in my like life your true ever partner again. and friend. I'm never going to meet Comrade. you ever again. It was a 2-on-1. You know that. You know that 2-on-1 था. I'm never going to talk to you ever again. Don't text me. He's a leader of the Muslim ummah को अपने साथ आपकी जरूरत नहीं थी वैसे. Anyways, thanks guys for the. It was a good attempt. This is a solid attempt. Let's just kill the salvage train. You're trying to salvage your reputation by I
I don't care about my reputation. People, میں عزت کی اللہ سے دعا کرنی ہے, لوگوں سے نہیں لینی. اللہ نے عزت دینی ہے تو دے گا. آپ نواز شریف فرمان ملک کو رضاداری ایگزیکٹ سیم اسٹیٹمنٹ سنی ہوئی ہے. سر عزت صرف اللہ دیتا ہے. جس طرح آپ امر بالمعروف ونہی عن المنکر والی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ عمران خان والی آپ یوز کر رہے ہیں. عمران خان نے آیت تو نازل کیا, اللہ نے نازل سر کیا. پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, پولیٹیکل ریٹورک, اللہ نے قرآن میں لیکن بتایا ہے. 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے سولوشن نہیں ملا ابھی تک. سر اس کو 2 سولوشن گلو کا نا, اور فارن پالیسی کے اعتبار سے تو آپ سے بات چیت ہوئی نہیں. فارن پالیسی, آخری 1 منٹ فارن پالیسی کے اعتبار سے بتا دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ کر دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.